سیلف ایویلیویشن یا صرف ایویلیویشن کا کیا مطلب ہے، اور یہ دنیا میں اس کی کوئی اہمیت ہے ہمارے نزدیک؟ کیا لگتا ہے ہمیں کسی بھی چیز کو ایویلیویٹ کرنا، اس کا دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا ہم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ عروسہ آپ بتائیے، اور لبنہ آپ بھی بتائیے، انم آپ بھی بتائیے، جب تک لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی خیر سمیٹ لیں۔ جی لبنہ آپ بتائیے۔ جائزہ لینا، سیلف ایویلیویٹ کرنا آج ہمارا ٹاپک ہے نا، لیکن چیزوں کا جائزہ لینا، ماحول کا جائزہ لینا، حالات کا جائزہ لینا، اپنے کام کا جائزہ لینا، دوسروں کے کام کا جائزہ لینا، یہ تو ماشاءاللہ سے ہم اس میں بہت ٹرینڈ ہیں اور ہر وقت جائزے لے رہے ہوتے ہیں۔ پروگرامز بھی بنے ہوئے اس نام سے کہ جائزہ لیجئے، جائزہ کیا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوتا ہے جائزہ لینے سے؟ جی، کیا کیا فائدہ ہوتا ہے لبنہ؟ جائزہ لینے میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، ہوں مطلب اپنے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لینا، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک جائزہ ہی لینا ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ یہ قرآن اور حدیث ہے، ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں جو بھی، اس کا جائزہ لینا کہ یہ چیزیں ہمیں کس قدر فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یہ ہوں دین کی کتب پہ جائزہ لینا ہے، ان کو پڑھنا، ان کو سوچنا، ان کو سمجھنا، مطلب یہ جائزے کے زمرے میں ہی آ جاتے ہیں نا سارے۔ تو یہ ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، بازار تو خیر میں بہت کم جاتی ہوں، شادی بیاہ میں کہیں جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں، ہم کھانے کا بھی جائزہ لیتے ہیں، ہم ماحول کا بھی جائزہ لیتے ہیں، ہم مطلب دنیا میں جو بھی ہوتا ہے، کچھ ہوں بھی ہو رہا ہے، اس ہر چیز پہ انسان سوچتا ضرور ہے، ہوں سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور غور و فکر بھی اس پہ اکثر کرتا ہے۔ جائزہ یہی چیز ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنی سب سے بڑا جو ہے وہ اپنی زندگی کا ہوتا ہے بندے کا، کہ بندہ اپنی زندگی کس سانچے میں ڈھال کے کس طرح گزار رہا ہے، ہوں یہ بات ہوتی ہے کہ آیا وہ اللہ کے کاموں میں مصروف ہے، یا مطلب یہ گانے بجانے میں یا دوسری چیزوں میں۔ اگر انسان بند کرے سے، اگر انسان دیکھے، سوچے کہ میں مطلب سارا دن کیا کرتا ہوں، کہاں میں غلط ہوں، کہاں میں صحیح ہوں، یہ بھی تو بندہ اپنے دل میں جائزہ لیتا ہے نا بیٹھا ہوا۔ ہوں فلاں وقت میں نے جو کام کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے، فلاں جو کام اگلے کی پلاننگ ہے وہ کس طرح کروں گا، یہ بھی جائزے کے سانچے میں ڈال سکتا ہے نا یہ کام بھی۔ لبنہ آپ اپنا کتنا جائزہ لیتی ہیں؟ آپ اپنا ڈیلی، میں اپنا ویکلی، سارا منتھلی، دن جائزہ لیتی ہوں، کیسے، کس کرائٹیریا پہ لیتی ہیں جائزہ؟ مطلب صبح میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، میں ہوں کہتی ہوں کہ اب میں اتنی دیر یہ پڑھوں گی تو یہ ہوگا، ہوں مطلب سواب کی نیت ہے نا۔ دوسرے ہوں نمبر پر میں یہ جائزہ لیتی ہوں کہ میرے میں گھر پہ کوئی آ رہا ہے، وہ کس طرح بات چیت کر رہا ہے، مطلب وہ کس طرح آیا ہے، کس طرح گفتگو کر رہا ہے، اور مطلب اس کے قول و فعل میں کیا بات ہے، یہ جائزہ لیا۔ اور گھر کی صفائی کا لازمی جائزہ لیا، ہوں یہ بھی بیچ میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں تو نہیں کرتی، وہ ظاہر ہے میں نے جائزہ ہی لینا ہوتا ہے۔ جائزے میں تو ایک چھوٹی سے لے کر بہت بڑی چیز تک شامل ہو جاتی ہے۔ ہوں بچوں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نظر رکھنا، سوچنا یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اپنا جائزہ تو میں اس لحاظ سے بھی لیتی ہوں نا کہ میں نے مطلب سب کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ بھی ہے کہ میں نے کس طرح کون سے وقت میں نماز پڑھنی ہے، سوچنا، جائزہ لینا کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو میں نے ٹائم دینا ہے یا اٹھ کے میں چلی جاؤں، اس طرح کی چیزیں مطلب۔ اور زیادہ جائزہ تو میں یہی لیتی ہوں کہ یہ جو میں اپنا مطلب یہ پڑھتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں کہ میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی، ہوں مطلب یہ کام میں کروں گی، سوچ اور جائزہ
ملتی جلتی چیزیں ہیں نا. تو اگر میں مطلب گانے سنوں گی تو وہ یہ گناہ ہوگا، یہ کام کروں گی یہ ثواب ہوگا. سوچ جائزہ اس طرح لینا. تو جب قرآن پاک پڑھتی ہوں تو اس کا بھی، کل آپ رحمان لفظ کا ذکر کر رہی تھی نا، ہوں سورہ رحمان میرے خیال میں، میرے جائزے کے مطابق اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ وہ، ویسے مطلب آپ نے کل بہت سی باتیں اور انہوں نے سما وغیرہ نے بھی بتائی تھی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی سورہ رحمان نازل کی ہے کہ بندہ دیکھے کہ میں اس کو کس کس طرح کی نعمتیں دے رہا ہوں. ویری اگر گڈ. آپ صرف سورہ رحمان کا ہی جائزہ لے لیں، اور ایک ذاتی سی بات ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ مجھے پورے قرآن پاک میں بہت زیادہ پسند ہے. پورے قرآن سے یہ ایک جائزہ ہے کہ ساری صورتیں ہیں، لیکن جب جائزہ کرے بندہ، جائزہ لے تو اس کے مطابق مطلب یہ صورت بہت بہترین ترین انسان کی زندگی ہے. اس کے بالکل. ایک ایک لفظ پہ یہ موضوع ہمارا کل بھی تھا، آپ جائزہ لیں. ہوں تو اس کے بالکل، لیے آپ نے تو یہ بہت سولانے بات درست کی اور بڑا مین پوائنٹ اٹھایا، جو کہ اس سے اچھا ایویلیویشن ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو کرنٹ پڑھ رہے ہیں اس جی کو ہم اپنی ڈیلی کلاسز سے ایویلیویٹ کرتے رہیں، یعنی کہ وہ ہمارا آپس میں کتنا انٹر لنکڈ بن رہا ہے وہ کورس. بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ، میرے ذہن میں نہیں یہ والی بات آئی تھی کل والی سورہ سے، لیکن لبنہ نے ماشاء اللہ سے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں یہ بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم کتنی نعمتوں سے میں تمہیں نوازا ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیا کی بلکہ آخرت میں بھی تمہیں نعمتیں ملیں گی. یعنی کہ دنیا میں جس انسان کو ایمان مل جائے تو وہ تو انجوائے کرتا ہے اپنی لائف، لیکن اس کو مطلب آخرت میں رغبت بھی اس کی دلائی گئی ہے نا ہوں اچھائیوں. تو اچھائیاں کرنے سے یہ سارا کچھ ملے گا. تو اگر ہم اس صورت ایک کا ہی جائزہ لے لیں نا تو ہوں ہم ایمان اور کفر میں بہت بڑا فرق کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر، لوگوں نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا. جی عروسہ آپ بتائیے. جی، یہ کویسچن فرسٹ آف آل تو مجھے بہت پسند آیا ہے. ہوں بیسیکلی مجھے اپنی جو ہیبٹس ہیں ان میں سب سے جو اچھی ہیبٹ لگتی ہے، یا جو چیز مجھے عروسہ کے اباؤٹ سب سے زیادہ پسند ہے، وہ یہی ہے کہ مجھے اپنا محاسبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے، لائک ہر ہوں چیز کے اندر. اور میں اس کے لیے اپنی ڈائری بھی لکھتی ہوں، اور میری عادت تقریباً وین آئی واز ان 6 کلاس وہاں سے میری بنی ہوئی ہے، اور ابھی میرا سیکنڈ ایئر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو وہاں سے میری ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے. اب مجھے مطلب 2 دن بعد اگر میں نے کوئی ڈائری نہیں لکھی ہے تو مجھے کچھ ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، مطلب یہ تو کچھ آؤٹ ہو گیا. تو اس سے مجھے بہت زیادہ لٹرلی آپ ایڈوانٹیج، اگر آپ پچھلے 2 مہینے کی 1 مہینے کی ڈائری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ چھوٹا سا گناہ تھا، یا یہ چھوٹی سی چیز تھی، یا یہ چھوٹی سی ہیبٹ میری تھی، یا یہ والی چیز میں 2 مہینے پہلے بھی ٹرائی کری تھی اور آج تک میں اس کو ٹرائی کری. مطلب یہ بہت، مطلب اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کویسچننگ کرتے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے، ہوں تم ہی جو کہہ رہے ہو کیا تم عقل. تو وہی ہمیں خود ہی کہہ رہے ہو، وہاں سے ایک سائیکالوجی سمجھ آتی ہے کہ اگر جب آپ اپنی چیزوں کے اوپر چیک رکھنا شروع کرتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جین زی کا سب سے بڑا ابھی جو پرابلم یہ ہے کہ انہیں سیلف پیرنٹنگ کرنی پڑ رہی ہے، اور سیلف ہوں پیرنٹنگ کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنا جس طرح آپ جائزہ لے رہے ہیں. اب میں اپنے ہر اتنا کانشیسنیس ہو گئی ہے اپنے ہر ایکٹ میں کہ اب تو اس سے پہلے، فار ایگزامپل اف آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اینی گناہ، کوئی بھی چیز کرنے جا رہے ہو اور آپ کرتے کرتے اس کو رک جاتے ہو اور آپ کہتے ہو نو دیر از اللہ تعالیٰ، آپ کو نہیں کرنا ہے. تو مطلب اتنی کانشیسنیس آ جاتی ہے، کانشیسنیس وچ از تقویٰ. پھر آپ کو وہ اپنی آیات اپنے اوپر لاگو کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ یار ہاں یہ جو لائف ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ ایکشن میں کیوں کری ہوں. کوئی بھی چیز آپ آگے لے کے چلنا پڑتے ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کو اسپیشلی، ہر لڑکی کی لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر لڑکی کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لائف اسٹائل دیتے ہیں، اس کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وی شوڈ رائٹ ڈائریز. ڈائری لکھنا یہ اپنی عادات کے لیے بھی، اپنے حالات، اپنے واقعات، یا اپنی چیزیں جو آپ لکھ رہے ہوتے ہو، تو یہ بہت مجھے اٹریکٹیو لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. مجھے عروسہ یہ بتائیں، آپ کو ہیبٹ یہ کیسے ڈیولپ ہوئی آپ کی ڈائری، یا ڈیلی آپ جو اپنی رائٹنگ کرتی تھی، جرنلزم جو بھی آپ جرنل رائٹنگ کرتی تھی، یا بس صرف رات کو ڈائری لکھتی تھی؟ جی نہیں، میں ڈائری بھی لکھتی ہوں، اب میں کتابیں بھی لکھتی ہوں. ویسے ماشاء اللہ. میں نے ابھی میرا کچھ دن پہلے 70th برتھ ڈے تھا، تو میں نے اس پہ اپنی بکس کاؤنٹ کی، تو آئی ہیو رائٹ 5 بکس. جو مطلب میں نے اپنے کافی زیادہ، میرا ایکسپیرینس دعویٰ والے سرکل سے بھی کافی زیادہ ہے. سو وہ سو ویئر سارے آر دوز ایکسپیرینسز بکس؟ آپ نے شیئر کیوں نہیں وہ کرتی ہیں گروپ میں؟
نہیں وہ میں نے ابھی جسٹ لکھی ہیں، مطلب جسٹ روٹ اٹ فرام میں ان مائی پرسنل رائٹنگ. سو ابھی میں نے اپنے کچھ فرینڈس کو دی تھی، میرے کچھ ٹیچرس تھے تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں آپ کی پڑھنی ہے، تو وہ ابھی اس کو پڑھ رہے تھے. تو میں چاہ رہی تھی ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لیں، دین آئی ول سی کہ کیا کرنا ہے آگے. تو یہ میری ویری رائٹنگ گڈ. کی تو ویسے ہی عادت بن گئی تھی بچپن میں، جب میں نے دیکھا کہ میں اچھا لکھ سکتی ہوں شاید. یہ ویسے میں نے اپنی عادات کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈائری لکھنا شروع کی. دین آئی مطلب مجھے ایسے لگا یار میری ذہن میں تو بہت زیادہ آئیڈیاز آ جاتے ہیں. پھر میں نے بہت سی کتابیں بھی پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے ایسا ایسا یہ ڈیولپ ہو گئی. الحمد للہ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح بولا ہے کہ وہ ڈائری رائٹنگ سے آگے بک رائٹنگ پہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں. اور آج یہ بھی لیول ہم دیکھیں گے کہ ویلیویشن جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اور کہاں تک لے جاتی ہے ہمیں. تو عروسا نے ہمیں بہت اچھا ایک موٹیویشن دیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ عروسا آپ کچھ بول رہی ہیں؟ نو سوری لیٹ می جسٹ اچھا، انمیوٹ. مجھے لگا آپ شاید کچھ بول رہی ہیں. تو ڈائری لکھنا سب سے واقعی ہمارا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ پیرنٹنگ میں بھی ان کو کروایا جاتا ہے. اسکول والے ایکچولی کرا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے یہ کروانا بالکل چھوڑ دیا ہے. ایون یہ کہ وہ بچوں کی ٹریننگ کر بھی نہیں رہے ہیں، اس پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پیرنٹنگ کے اسپیکٹ سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایویلیویشن جو ہے وہ بچوں میں بھی کیسے ٹرانسفر کی جائے، بچوں کو کیسے ایویلیویٹ کرنا سکھایا جائے. اور یہ اتنی اچھی اسکل ہے کہ بچوں کو آپ بچپن سے ڈال دیں تو بچے اپنی اصلاح خود کرتے ہیں. وہ آپ کے پاس آتے ہی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے، وہ آپ کو پینک کرتے ہی نہیں ہے، وہ آپ کو ٹربل کرتے ہی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں بتائیں یہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے. وہ ان کا ایک انالیسس اپنے ذات کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، محاسبہ چل رہا ہوتا ہے. اور جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ رات کو سونے کے جو اذکار ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایویلیویٹ آپ کو کروا رہے ہوتے ہیں. جو کہ آمن الرسول بما انزل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رات کو سونے سے پہلے کہتے ہیں عقیدہ چیک کرو اپنا. یہ ہے جو ایمان جو رسول لے کر آئے ہیں باقی چیزوں پہ، کیا تم لے کر آئے تھے ویسا؟ اور کیا تمہارے نفس کے ساتھ میں نے وہ معاملہ کیا تھا کہ مشقت تمہیں ڈال دی تھی، یا تم نے خود اپنے اوپر مشقت ڈال دی تھی؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سورہ الملک جو ہے وہ ایک بہت بڑا محاسبہ ہمارا رات کو کر رہی ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ ٹورڈز دی اینڈ ضرور دیکھیں گے. یہ سیریز ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ایویلیویشن کی، کہ ہم یہ سیکھیں کہ ایویلیویشن کرنا فائدہ مند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اتنا نیسیسری نہیں ہے یہ کہ ہم اس پہ کوئی ٹائم لگائیں یا اس کو کریں. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے تھرو ہم دیکھیں گے. اور انم نے جو ہے وہ لکھا ہے، جو کہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو منیمائز رسک اور لاس اینڈ فار امپروومنٹ. یعنی کہ جو ہم جائزہ جو لے رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک تو یہ کہ منیمائز کر دیں رسک اور منیمائز کر دیں لاس کو. تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. کوئی چیز موٹیویٹ یا ڈرائیو ہمیں کر رہی ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ میں یا تو میں نقصان کم اٹھاؤں یا پھر یہ کہ مجھے رسک کم ہو اس چیز کا. تو فائدہ ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ باہر نکل رہے ہوں تو آپ نکلتے ہوئے اپنے ساتھ جو کچھ بھی رکھتے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ہی گھر سے 3 لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، باپ نکل رہا ہوتا ہے، ماں نکل رہی ہوتی ہے، بچے نکل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ کس قدر کیا جائزہ لے کے نکل رہے ہیں، وہ اپنی کون سی لاس اینڈ رسک کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ معاملہ کر رہے ہیں. اور بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ماں باپ سے بھی زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کے نکلتے ہیں کہ اگر ہم کہیں باہر گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کھانے کی بھی چھوٹی موٹی اسنیکس ہوں، کوئی ریڈنگ یا کھیلنے کی بھی کوئی چیز ہو. یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے رسک فیکٹر ہمارا کم ہو، ہمارا لاس نہ ہو زیادہ. اور پھر تیسری چیز جو ہم نے بولی ہے کہ وہ امپروومنٹ. صرف یہی نہیں کہ نقصان سے بچتے رہیں بلکہ امپروومنٹ بھی لے کر آئیں. اس کو اب ایک بچہ ایک ہی چیز یا ایک گھر سے نکلتے ہوئے ایک ہی پروسیس کر رہا ہے تو وہ امپروومنٹ نہیں ہے. دیٹ از کہ رسک فیکٹر آپ کا کم ہو گیا، لیکن امپروومنٹ یہ ہے کہ اچھا اس کو اور اچھا بنایا جائے. آپ جیسے میں کبھی گاڑی سے میں جا رہی ہوتی ہوں، گھر سے نکل رہی ہوتی ہوں، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے آج جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے. آج مجھے شیطان نے مجھے کہاں ہٹ کیا ہے، مجھے کہاں میرا ویک پوائنٹ پکڑا ہوا ہے، اور مجھے صبح سے اس نے ٹریگر کیا ہوا ہے. تو جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو چونکہ میرے پاس صرف وہی ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں کلاس میں نہیں ہوتی ہوں یا میں ذرا تھوڑی لیس ڈسٹریکٹیڈ ہوتی ہوں، تو میں اپنی انالیسس کے لیے، اپنی ویلیویشن کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے تزکیے کے لیے، جو کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کیا چل رہا ہے. اور یہاں مجھے آج جو ہے نا یا کچھ 2-3 دن سے یہاں پہ میں بہت ہی زیادہ میرا پرابلم چل رہا ہے، تو میں خاص طور پہ اس کے لیے اپنا سامان کرتی ہوں کہ میں وہ راستے میں سیکھوں چیزیں. اور الحمد للہ چونکہ وہ، اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی چیز ہو، بلکہ اس میں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آخر میں پریکٹیکل جب ہم دیکھیں گے تو اس میں میں ڈسکس کروں گی آپ لوگوں سے. ثنا بھی آپ بتائیں. میں نے سوال، جو لوگ تھوڑا لیٹ آئے ہیں، سوال میں نے یہ کیا آپ لوگوں سے کہ اپنا جائزہ ہم کیوں لیں، یا جائزہ لینا کیا ہوتا ہے. دنیاوی کاموں میں ہم اگر جب جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو
کیا فائدہ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ تو لبنہ نے جو ہے وہ بھی ہمیں بہت اچھے سے بتایا، روسا نے ہمیں بتایا، انم نے بھی ہمیں بتایا. اب امن اور سعد اور ثنا. اچھا ثنا نہیں ہے، اقرا ہیں. آپ لوگ بتائیے، آپ لوگوں کے پاس کچھ ایڈ کرنے کے لیے ہے؟ امن آپ بتائیے. جیسے امن نے جو ہے ہمیں کچھ عرصے پہلے اپنے نا ڈیلی روٹین اور اپنے جو سیشنز وہ لیتے ہیں فزیکل پاک لاہور میں، اس کے بارے میں بتایا تھا. تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ اپنی لرننگ کیپیسٹی کو بڑھا رہا ہے نا، وہ جاننے کے لیے ڈفرینٹ طریقوں سے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سب جی سے بڑا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شیئر تو کرتا ہوں. میرا ایک تو گلا کافی خراب ہے، تو میں ٹیکسٹ میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ابھی میں ٹریول پہ ہوں، تو اس وجہ سے شاید میں نہ جواب دے سکوں. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ لکھ دیں اور لکھ سکتے ہیں. اگر آپ تو ڈرائیو کر رہے ہیں تو پھر تو نہ لکھیں، کیونکہ یہ اتنا کوئی ضروری نہیں ہے. بعد میں گروپ میں آپ ایڈ کر دیجیے گا. اور اگر آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ضرور ٹائپ کریں. اقرا جو ہیں، اقرا آپ بتائیے، جائزہ لینا یا جائزہ تو ہوتا کیا ہے؟ آپ جائزے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ ضروری چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ بول سکتی ہیں، ٹائپ کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھا، میں نے بس کچھ دیر پہلے جوائن کیا ہے، اور بس میں نا جاٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کے کانسیپٹس کے ساتھ. نا آئی نیڈ سم تھنک ٹائم. میں تھوڑی کلاس لیتی ہوں، پھر مے بی آئی بی ایبل ٹو ایڈ آن. اوکے، آئی ہیونٹ اسٹارٹیڈ یٹ، لیکن میں بس ایک بلڈ اپ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم جائزے کو دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور عروسا نے ہینڈ ریز کیا. عروسا آپ نے پہلے کا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، دوبارہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ جی امن آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے، بولیے. جی میرے مائنڈ میں ایک واقعہ آیا جو ریسنٹلی میرے ٹیچر نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، یہ ریفلیکشنز کے ریلیٹڈ ہی، کہ میں کافی پریشان تھا اس معاملے میں کہ بار بار ہمیں گروپس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. مطلب کہ ہم سیلف ریفلیکشن ہی خود ہی کیوں نہیں کر لیتے. مطلب مجھے یہ پرابلم فیس ہو رہی تھی کہ مجھے کسی گروپ میں نہ جانا پڑے، میں خود ہی اکیلا اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکوں. ہوتا یہ ہے نا کہ جب ہم کسی گروپ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جا کے ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے، اور مطلب کہ بہت ساری ہم نیکیاں بھی کرنے لگ پڑ جاتے ہیں. لیکن جب اس گروپ سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں تو کافی ایمان کم محسوس ہوتا ہے اور نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. تو وہ چیز میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھی تھی، تو اس پہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا مجھے کہ ایک شخص تھا جو کہ اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا تھا، تو وہ اپنے گروپ سے ڈی اٹیچ ہو گیا. تو ایک دفعہ اس کے ٹیچر اس کے گھر گئے، اور وہاں پہ آگ چل رہی تھی، تو آگ میں کوئلے پڑے ہوئے تھے. تو ان کے ٹیچر وہاں پہ گئے، انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، صرف کوئلوں کو، جو کوئلے جل رہے تھے ان کو باہر نکال کے رکھ دیا، اور کچھ دیر تک وہ ٹھنڈے پڑ گئے، اور پھر انہی کوئلوں کو دوبارہ سے آگ میں ڈال دیا تو وہ گرم ہو گئے. یہ کہہ کے وہ واپس چلے گئے. تو اس سے کافی بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان جب اپنی اصل سے اور اپنی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ کافی اس کا، یعنی اسے نیگیٹو تھاٹس بھی آئیں گے، اور وہ ایمان میں بھی کمزوری محسوس کرے گا. لیکن جو گروپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ایون تو وہ جتنا بھی اپنے آپ کو نیگیٹیولی کنسیڈر کرے، لیکن اگر وہ گروپ کے ساتھ جڑا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا ایمان بڑھ ہی جائے گا اور وہ کنسسٹنٹ رہے گا. تو یہ میری تھاٹ تھی، تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں. تھینک یو. بہت ہی پیاری مثال دی ہے امن نے، اور واقعی یہ سرکولیٹ واقعہ بہت زیادہ گروپس میں شیئر بھی ہوا. اور اس پہ نہ صرف امن کو بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی اس پوسٹ کو پڑھا ہے نا، ان کو واقعی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ آپ کے لیے کتنی ضروری ہے ایویلیویشن کے لیے. جیسے واقعی صحیح کہا ہے میں نے کہ بعض اوقات ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں اکیلے کو دیکھنا ہوتا ہے تو پھر ہم یا تو لیزی ہو رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے اندر وہ والا جذبہ نہیں ہوتا ہے انالیسس کرنے کا. تو کیا ہم سیلف ایویلیویٹ کے لیے کوئی اپنے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں؟ تو واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فضیلت دی ایک دوسرے کے اوپر. یہ یونیکنیس ہی ہے
جو ہمیں ایک دوسرے سے چارج کرتی ہے، ایک دوسرے سے بوسٹ ہمیں ملتا ہے، اور بوسٹ بھی نہیں ملتا ہے بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے نا وہ کام کرنے کی ہمت ملتی ہے. اس کا میں واقعہ بتاتی ہوں جو کہ لبنہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، اس کے بعد میں بتاتی ہوں. جی لبنہ بتائیے. میں امن کی اس بات سے نا ایگری ہوں، کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے، یہ 1.5 سال سے میں آپ لوگوں کی کلاسز کے ساتھ منسلک ہوں، کہ جب میں چھوڑ دیتی ہوں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے، تو پھر ان ایکٹیویٹی میں کمی آ جاتی ہے جو ہم روزمرہ کلاس لیتے ہیں تو کرتے ہیں. جب ہم کلاس لیتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. جب ہم ظاہر چھوڑ جاتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. یہ میں نے عموماً اپنے ساتھ بھی ہوتے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں کافی بیمار ہو گئی تھی تو میں نے کلاس لینا چھوڑ دی تھی. تو پھر یہ کہ رجحان اس طرف کم ہو جاتا ہے. کئی دفعہ میں کلاس نہیں بھی لے سکتی، آج میں گر گئی تھی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ سنوں، میں کچھ سیکھوں. اگر میں کلاس چھوڑ رہی ہوں، کوئی آ گیا یا کچھ اور ہو گیا ہے، تو مجھے وہ باتیں نہیں پتہ چلیں گی جو مجھے پتہ چلنی چاہیے. تو جب غیب بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو واقعی بندے کا ذہن جو ہے نا، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بندے کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، اور بندے کے ذہن سے بہت سی باتیں بھی نکل جاتی ہیں. میں تقریباً 13 سال کی عمر میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میں نے پڑھا تھا تو مجھے بہت کچھ بھول گیا تھا. لیکن آپ بھی اور انم بھی دوبارہ جوائن جب میں نے کیا ہے اب، تو بہت سی باتیں دوبارہ میرے ذہن میں اسی طرح آ گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں دینی گروپ سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہمیں دین کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے. بالکل صحیح بولا ہے لبنہ نے. اور یہی کانسیپٹ جو ہے قرآن ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتا ہے، بار بار. سورہ الکہف میں دیکھ لیں، سورہ البقرہ میں دیکھ لیں. میرا نہیں خیال ہے کہ آخری پارے میں کچھ صورتیں ہیں جو اس کے علاوہ جو سے پہلے کی صورتیں ہیں وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک اللہ تعالیٰ ضرور ایک ریمائنڈر دیتے ہیں، ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اپنی صحبت ضرور دیکھو، کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو، محاسبہ جو ہے تمہارا. جیسے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریلیجس ہم اس کو اس ایسپیکٹ سے دیکھیں، بلکہ ہم باقی اپنی گروتھ کے حوالے سے، گرومنگ کے حوالے سے ضرور دیکھیں. جی امن آپ نے ہینڈ ریز کیا، دوبارہ سے بتائیے. اچھا آپ نے پہلے سے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. چلیے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس پاور پوائنٹ تو یہ بہت یعنی کہ پہلے کی ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں گے، کیونکہ ایویلیویشن کرنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے پوری صورتیں اس حوالے سے اتاری ہیں، اتنی برین اسٹارمنگ کی ہے ہماری. 2 صورتیں خاص طور پہ میں جن کو ہیں تو وہ آیت، ٹھیک ہے. اس پی پی ٹی میں وہ میں نے صرف آیت مینشن کی ہے، سو دیٹ جب آپ یہ پی پی ٹی آپ کے پاس ہو آپ اپنے بھی پوائنٹس اس میں ایڈ کریں، خاص طور پہ عروسہ یا اقرا یا جو بھی آگے جن کو کام یعنی کہ اس کو آگے انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا ہو، آگے لوگوں کو بتانا ہو، اپنے صدقہ جاریہ بنانا، تو وہ اس میں اپنے بھی پوائنٹس ایڈ کر لیں. اور ایک ریفرنس کے لیے وہ آپ کے سامنے آیت رکھی ہوئی ہے، بٹ دیٹ از اے ہول سورہ جو کانسیپٹ بلڈنگ کرتی ہے ہماری. اور اس میں سے ایک سورہ ایسی ہے کہ میں جب قرآن اپنا سیکھ رہی تھی تو آف کورس آپ کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سورہ ایسی تھی جس نے مجھے آخرت کانشیس زیادہ کر دیا تھا. شاید وہ میری اس وقت کی حالت ایسی تھی، میں اس وقت اس کو زیادہ فیل کر رہی تھی، لیکن ابھی بھی میں جب بھی وہ تلاوت سنتی ہوں اس سورہ کی یا اس کی کوئی بھی آیت میرے سامنے آتی ہے تو جیسے میرا دل ایک دم بند سا ہو جاتا ہے، یعنی لٹرلی مجھے فیلنگ آتی ہے. تو اور کچھ عرصے تو میرے ساتھ یہ بھی ہوتا رہا ہے اس سورہ کو سنتے ہوئے کہ میں تھوڑے ڈپریشن میں چلی جاتی تھی، ایک ایسا فیز میں چلی جاتی تھی کہ مجھے دنیا بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. پھر میں اس کا اینٹی ڈوٹ کرتی تھی کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے اس سے فیز سے نکلوں. تو ظاہر ہے وہ قیامت کے بارے میں ہی ہے اور اس کے حال، لیکن وہ جس طریقے سے مجھے ہٹ کی شاید وہ آپ لوگوں کو نہ کرتی ہو، لیکن بہرحال میں چاہوں گی کہ اس کو ہم ٹچ کریں اور سورہ کو پورا دیکھیں. ہم شروع کرتے ہیں اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن. پاور پوائنٹ ہمارے سامنے ہے اور اس کو پہلے تو پی پی ٹی کی فارم میں دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو ڈسکشن کروں گی وہ اس سے ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی کچھ جو ہے وہ ریسرچ ہوئی بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے سعد، اگر آپ یہاں، سعد نے کچھ ایڈ نہیں کیا، سعد میرے خیال سے کوئی اور سیشن بھی ساتھ لے رہے ہیں. سعد آپ اویلیبل ہیں وہاں پہ؟ تو ثنا ذیشان آئی ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنا آپ میوٹ کر سکتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم جائزہ جو ہے ایویلیویٹ کرنا، ٹھیک ہے، جائزہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ جائزہ لینا
یا ایویلیویٹ، سیلف ایویلیویٹ کرنا، ایسے سمجھ لیں. وہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے یہ ورڈ اگر میں آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں جائزہ لیں، یا ٹرم یوز کرتی ہوں کہ آپ کیا جائزہ لیتی ہیں اپنا، تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے اور آپ اس کو کیسے اپنی لائف میں استعمال کرتی ہیں روٹین میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیلف اویلویشن ظاہری سی بات ہے جس کو اردو میں ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ تو ہمارے ایمان کا ایک بہت کامل جز ہے. مطلب جب تک ہم اپنے آپ کا جائزہ یا تزکیہ نہیں لیں گے، سیلف اویلویٹ نہیں کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، ہم کتنے پرسنٹیج اس کے اوپر فالو کر رہے ہیں، ہم کس کس معاملے میں ہم فالو کر رہے ہیں. کیا صرف ہم نماز اور قرآن کی حد تک ہی اس کو فالو کر رہے ہیں یا ہم اس کو پوری زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا لینا دینا معاشرتی سیاسی جو بھی ہے، ہمارے معاملات جو ہیں، سماجی معاملات جو ہیں، گھریلو معاملات جو ہیں، ان سب کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم سیلف اویلویشن ہی نہیں کریں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آج کل میں یہ ہائی لائٹ کروں گی، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے بہت زیادہ پاکستان میں. تو ہم جو ہے اب اگر تھوڑا بہت سو کالڈ جو ہے تھوڑا بہت حجاب یا پردہ وغیرہ کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ چیز جو ہے فالو کرنے کی کوشش کریں اپنی لائف میں، یا ان ایونٹس کو، اول تو انیویٹیبل ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ انیویٹیبل ہوتی ہیں، آپ ان کو نہیں کر سکتے نا، اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم کریں بھی تو ہمیں جو ہے نا وہ پھر اس کے اوپر ہمارا بہت بڑا ہمارے اوپر جو ہے ایک تزکیہ لگتا ہے، ایویلیوشن لگتا ہے کہ یار اب جو ایک پردہ جو میں کر رہی ہوں، اب جو ایک ایونٹ میں جو جا رہی ہوں اس میں ظاہر ہے مجھے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، سارا کچھ بھی کرنا ہے. تو اب اس میں مجھے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار میں اگر کروں تو کس لمٹ تک، کس حد تک کروں کہ وہ بے پردگی اور بے حیائی کی طرف نہ جائے. مطلب ایک چھوٹی سی میں مثال یہ دے رہی ہوں آج کل کے جو ہے آج کل کے روٹین میں جو ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایویلویشن کرنی پڑتی ہے اپنے دین وہ لین دین کے معاملات میں. ٹھیک ہے، اور کیا ایویلویشن ایویلیویٹ کرنی کرتی ہیں پڑتی ثنا، لین دین میں کیسے ایویلیویٹ کرتی ہیں آپ یہ بتائیں؟ دیکھیں جیسے کہ پتہ نہیں مجھے اب اس چیز کا اتنا ہے نہیں، لیکن میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ انٹرسٹ سے جو ہے نا وہ میں کوشش کرتی ہوں. لیکن وہی کہا نا کہ انیویٹیبل ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں آپ چاہ کر بھی جو ہے نا وہ آپ سود کے کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ آپ اس میں ہوتے ہیں. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بانڈ شانڈ والا سسٹم اور یہ جو ہے جو پروفٹ والا سسٹم جو چل رہا ہے آج کل بینکنگ میں، جو پالیسیز اور یہ جو ہے لائف پالیسیز، بیمہ پالیسیز وغیرہ جو ہیں، اس کے لیے آپ کو بڑا کرتے ہیں، اس کو گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ انشورنس کروائیں، یہ کریں وہ کریں. بہت بہت کالز آتی ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں. تو میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کسی نہ کسی حد تک سود سے یا انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو میں یہ کرتی ہوں کہ یہ جو ہے نا اس سودی نظام کا جو ہے نا میں حصہ نہ بنوں. اور اگر بہت ناگزیر ہے، جس طرح بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا باہر سے آپ کے پیسے آ رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ جب بھی کرتے ہیں تو آپ کو وہ کٹوانا پڑتا ہے، آپ کو وہ پے کرنا پڑتا ہے بینک کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو وہ ایک مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم جو ہے اپنا سرکل جو ہے اپنا گھر کا ہاؤس ہولڈ کا نہیں چلا سکتے. تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. لیکن باقی جو باقی معاملات ہیں اس میں بہت حد الامکان جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ سود سے بچ سکوں جتنا میں بچ سکتی ہوں. ویری گڈ. اچھا، ہمارے ثنا شہباز نے ضرور اس چیز کا واقعی احساس دلایا کہ وہ ڈیلی ایویلیویشن بھی رکھتی ہیں، اور خاص طور پہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو ہیں، جو کہ جو سود ربا جو ہے وہ اتنا بڑا سب سے بڑا کاز ہے دوزخ میں لے جانے والا اور دین کو منہ دینے والا. اس میں جو سود ہے اس کا وہ بہت ہی کوشش کرتی ہیں، میک شور کرتی ہیں کہ میں اسے دور ہی رہیں. یہ بھی بہت بڑی ایویلیویشن ہوتی ہے کہ ہم اس سسٹم کا پارٹ نہ بنیں جو سسٹم جو ہے وہ اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہے نا. اور یہ سسٹم جو ہے صرف ربا تک محدود نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے
لین دین سے مراد یہ بھی چیز ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو اگر پیسے دیے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ایون یہ کہ اللہ نے جو آپ کو حقوق دیے ہیں، اللہ نے جو رائٹس دیے ہیں، اللہ نے جو آپ کو فرائض دیے ہیں، اس کا لین دین آپ کیسے کریں. جیسے ہی ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں نا معاملہ ڈیلی بیسس پہ، اللہ تعالیٰ سے لین دین ہمارا سب سے پہلا، تو یہ لین دین اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل سورہ رحمان جیسے ہم نے پڑھی ہے، اور لبنہ نے بڑے اچھے سے اس کو ریلیٹ کیا کہ الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلق الانسان علمہ البیان. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو کہ آگے آپ دیکھیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ سب نعمتیں ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے معاملہ کریں، کہاں لگا رہے ہیں. تو وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا حق ہے، اور اگر کسی کوئی لے لیتا ہے تو خود چھینتے ہیں. یہ بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا وہ حق تھا کسی بھی چیز میں تو وہ معاف بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو لینا دینا جو ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایویلیوشن بھی ضرور کریں گے. بالکل ثنا نے بڑے اچھے سے ہمیں بتایا. جی عروسہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، بتائیے. جائزہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے کیا ایڈ جی کرنا جی ہے؟ جی وہ آپ تزکیہ نفس کے بارے میں جو بات کر رہے تھے، اس کے بعد میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ تزکیہ نفس بیسیکلی جتنا میں نے نفس کو انڈرسٹینڈ کیا نا، تو وہ دو چیزیں مانگتا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل وہ کہتے ہیں سروائیول، اور سیکنڈلی پہلے تو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور سیکنڈلی اس کے اندر جو ہوتی ہے ابیلٹی ٹو مطلب جس طرح انسانوں کے اندر، ہیومنس کے اندر اور اینیملز میں ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے. یہ دو طریقے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو نفس ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ تم اپنے نفس کو آپ نے مسلمان کرنا ہے بیسیکلی. تو اس سے لڑنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ فرسٹلی آئی تھنک کہ جو میں کرتی ہوں اس میں آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس چیز سے دور لے کر جائیں. اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈالیں گے. فار ایگزامپل آپ کا نفس ہر چیز سے بچنا چاہتا ہے، آپ کبھی بھی تکلیف میں نہیں جانا چاہتے، لیکن تکلیف میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سردیوں میں آپ صبح اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کا نفس مطلب وہ رو رو کے مر رہا ہوتا ہے، یار اس بندے کو کیا ہو گیا، مطلب آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے مسلم. تو نبی علیہ السلام کی حدیث پہ ہے کہ مسلمان ہو گیا. تو آپ اپنے آپ کو جتنا اسٹرگل میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو آئی تھنک نفس آپ کا اتنا مرتا جائے گا، مطلب وہ مسلمان ہوتا جائے گا. پھر آپ ویری کی جو ٹرو، بالکل. انرجیز ہیں، وہ جو انرجیز ہیں وہ اتنی پازیٹیو ویز میں آپ کی یوز ہونا شروع ہو جائیں گی. سیکنڈلی آپ کا آ جاتا ہے کہ جو وہ ریپروڈکشن چاہ رہا تھا، اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، اپنی اس چیز سے آپ اپنے آپ کو اتنا کور کریں گے، اپنے آپ کو آپ اتنا دور رکھیں گے. فار ایگزامپل دس کائنڈ آف کانٹینٹ، اور آپ اپنے آپ کو ذرا سا اسٹے اوے فرام دس ٹائپ آف تھنگس. تو آئی تھنک یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اس چیز کو کنکور کر سکتے ہیں. اور یہ انسان کی زندگی میں اینڈ پوائنٹ تک اسے وہ چلتا رہے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے نفس کو پیوریفائی کرتا جائے. وہ پھر آگے میں نے اس پہ جتنا پڑھا تھا اس کے اکارڈنگ یہی تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو کام کرتے ہیں اپنی ڈیڈس کو کرتے جائیں. اگر آپ عمل بھی کر رہے ہوتے ہو، جس طرح ذکر اذکار کا بھی یہ سسٹم ہوتا ہے، آپ کر رہے ہوتے ہو اور وہ مر رہا ہوتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا اس کو، مطلب دس تھنگ از ڈیمیجنگ. جی عروسہ، مجھے بتائیں کہ جب یہ پروسیس چلتا رہتا ہے تو اینڈ میں اس نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ فرماتے ہیں؟ جی دین آپ کو جو نفس ملتا ہے نا، نفس مطمئنہ ملتا ہے، کہ مطلب کیا ٹرم، جو وہ کیا اللہ تعالیٰ نے ریپروڈکٹ. استعمال کیا ہے، کون سی آیت ہے وہ؟ جی یہ کیا سورہ آیت ہے فجر وہ؟ کی آیت ہے. جی جی پڑھیے. آئی تھنک ایک منٹ، یا ایوہ، ایک منٹ، مجھے آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میں نے یاد کی بٹ مجھے ایگزیکٹلی وہ والی آیت یاد نہیں ہے کہ لیکن ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ اس ٹائپ کی کسی صورت میں اور نفس مطمئنہ کا اسے کہا یا گیا. ہاں آپ نے صحیح پڑھا، بالکل. ارجعی. یا ایوہ نفس نہیں سوری میں اس کو نہیں کری. کھول لیں، کوئی بات نہیں، مصحف کھول لیں. جی میں کھولوں، اوکے. کھولیے اور بتائیے، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ ایک پروسیس، ایک خاص پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس کا اینڈ ہونا چاہیے نا. وہ ایویلیویشن کا جو اینڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں. تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اوکے لیٹ می جسٹ اوپن دس، میرے پاس ہے تو صحیح اور آپ سورہ. لوگ ماشاء اللہ اتنی زبردست پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جو واقعی میرے سے شاید مس آؤٹ ہوئے تھے، اور میں وہ سارے اپنے پاس ایڈ کر رہی ہوں تاکہ میرے پاس بھی ریکارڈ میں ہو یہ. مجھے یاد آ رہا ہے ابھی، لیکن ایک منٹ میں نکالی تھی اس کو. 27 آئے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، کہ جب اس پروسیس سے آپ گزر جاتے ہو اس کے بعد جو نفس آپ کو مل جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. اینڈ دین ارجعی الی ربک ربک راضیۃ مرضیہ، اے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائے. او مائی گاڈ، وہ تجھ سے راضی ہوا اور خوش ہے. دس از سو امیزنگ.
سوچیں کتنا زبردست پروسیس ہے. ہمیں اگر یہ ہمارا نفس اس طرف چلا جائے، اور یہ آپ نے مجھے جزاک اللہ خیر اتنا پیارا ریمائنڈر دیا ہے، جو کہ میں نے اپنے اس میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمیں ایویلیویشن کے اینڈ پوائنٹ جو ہے اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے. تو یہ واقعی اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا نفس میں اتنا اس کا جائزہ لو، ایویلیویٹ اتنا کرو، اسیس اتنا کرو، اتنی کلینزنگ کرو، اتنا تزکیہ کرو کہ وہ بن جائے تمہارا نفس مطمئنہ. اور پھر کیا کہا جائے گا، ارجعی الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف، اور کوئی ایک خاص اسٹیٹ میں جاؤ کہ راضی تم سے اس سے ہو اور وہ تم سے ہو. یہ کتنی پیاری اسٹیٹ ہے. تو اس کے لیے ایویلیویشن بالکل یہی، بلکہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ایویلیویشن ہم نے کیسے کرنی ہے. ایویلیویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایویلیویشن جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار اور پوری پوری صورتیں اس کے بارے میں اتاری ہیں، اور لوگوں کو جھنجھوڑ کے بتایا کہ دیکھو ایویلیویشن کرو ورنہ تم بڑے خسارے میں آ جاؤ گے. اور آخرت کا بتانا، دوزخ اور جنت کا بتانا ہی یہی ہے کہ ایویلیویشن کیوں کرنی ہے تمہیں پتہ تو ہو تمہارے ساتھ آخرت میں ہوگا کیا. تو جیسے ہی ہمارے سامنے وہ معاملہ آتا ہے، وہ ٹرمز اللہ تعالیٰ جو ہمارے سامنے ان آیتوں میں رکھتے ہیں، تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے 14 طبق روشن ہوتے ہیں، ہم الرٹ ہوتے ہیں. اور ایویلیویشن کا پروسیس تیز بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ایویلیویشن ایک تو ہوتی ہے نا، ہم ہر چیز لے رہے ہوتے ہیں، جس کی جو چیز دیکھی نا کوا بن جاتے ہیں، اور ہنس کی چال کو دیکھ دیکھ کے نا اپنی چال بھی بھول جاتے ہیں. اچھا وہ یہ کر رہا ہے وہ بھی کام کر لیا، وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کام کر لیا. تو حالانکہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ سیلف ایویلیویشن کیا، ایک تو ایویلیویشن کا پتہ ہو، پھر یہ پتہ ہو کہ سیلف ایویلیویشن کیا ہے، تو مجھے پتہ ہوگا کہ میں عروسہ سے ڈفرنٹ معاملہ کروں گی. ایک ہی سٹنگ میں عروسہ کا ایمان ہو سکتا ہے زیادہ بڑھے، میرا ایمان کم بڑھے، کیونکہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، میں بھوکی تھی، تو میرا وہ اٹینشن جو اسپین تھا وہ کم تھا، یا میں اٹینشن اتنی دے نہیں پائی، یا میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، یا میں کسی وجہ سے گھر کسی معاملے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ڈسٹرب تھی. تو ایویلیویشن ایک تو سیلف ہوگا، ایک ہمارا ہوتا ہے جو کہ اوور آل لے رہے ہوتے ہیں نا، ایز اے ہم ماڈریٹرز، ایز اے ٹیچرز، ایز اے داعی، ہمیں ایویلیویٹ بھی کرنا ہے کہ میں نے جو چیز پڑھائی ہے وہ لوگوں پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہے، لوگ ویسا پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. اور لوگوں کا پرفارمنس کا مطلب ہے کہ دین ویسا فلرش کیوں نہیں کر پا رہا ہے، دین کی وہ ساکھ کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے. تو اب جب جیسے جیسے ایویلیویشن ہوتی ہے، جو کہ ہم دنیاوی طور پہ، دینوی طور پہ، اور پھر ایک ٹیم ورک کے طور پہ دیکھتے ہیں ایز اے ٹیم، اور پھر انڈیویجول لیول پہ، تو وہ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پاور پوائنٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہماری اپنی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. سعد اگر آپ اس کو پاور پوائنٹ کو پلے کر دیں یا چلا دیں. اوکے، واٹس اسیسمنٹ. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے ایویلیویشن اور ایک ہوتی ہے اسیسمنٹ. تو اس کی ٹرم ہم پڑھ لیتے ہیں، جو کہ ان جنرل اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ اسیسمنٹ از اے پروسیس آف ایویلیویٹنگ پروگرس. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک خاص ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جس سے آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں پروگرس کو، اسکلس کو، اور انڈرسٹینڈنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھس اینڈ ایریاز فار امپروومنٹ، guiding decisions, fostering growth, and achieving specific goals through analysis, feedback, and comparison of normal ways of standards. یہ ہوتا ہے assessment. یعنی کہ آپ کو ایک خاص آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے ٹارگٹ، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہمیں اس چیز سے چاہیے، کسی بھی کام سے ہمیں یہ ٹارگٹ چاہیے. کھانا بنانا ہے تو میں جو بھی پروسیس کر رہی ہوں کھانا بنانے کا، یا میں کوئی ٹیچنگ کر رہی ہوں، جیسے ٹیچر اسیسمنٹس ہوتی ہیں نا، بچوں کی اسیسمنٹ الگ ہوتی ہیں، لیکن وہ بچوں کی اسیسمنٹ ہوتی ہیں، ٹیچرس کی ایویلیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا گروپ مل کے کوئی خاص مقصد کے تحت کوئی کام کر رہا ہو، تو اس کو ہم کرتے ہیں اسیس کرنا، اس کو وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اور اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ انڈرسٹینڈنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھس اینڈ ایریاز فار امپروومنٹ، کہ اسٹرینتھ کیا کیا تھی. اب بچوں کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے اسٹرینتھ کیا کیا تھی، امپروومنٹ کیا کیا تھی، یعنی کہ کس چیز سے امپروومنٹ بچوں میں آئی ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے، چھوٹا لکھا ہوا ہے، ایک منٹ. اوکے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایویلیوٹنگ پروگرس اسکلز اور انڈرسٹینڈنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھس اینڈ ایریاز فار امپروومنٹ، گائیڈنگ ڈیسیژن، فاسٹرنگ گروتھ اینڈ اچیونگ اسپیسیفک گولس. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میٹرک کا جب رزلٹ آیا ہے، فیڈرل بورڈ کا رزلٹ آیا ہے، یا آئی جی سی ایس سی کا رزلٹ آیا ہے، تو اس میں جب آپ اسیسمنٹ لیتے ہیں بچوں کا، تو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ اخباروں میں کیوں آتا ہے کہ اتنے بچوں کا اتنے پرسنٹ مارکس آئے ہیں، اتنے بچے جو میٹرک، پنجاب بورڈ جو ہے اس نے یہ پرفارمنس دی ہے، تو سندھ بورڈ جو ہے یہ پرفارمنس دی ہے، تو فیڈرل بورڈ نے یہ پرفارمنس دی ہے. یہ ایویلیویشن اسیسمنٹ ہوتی ہے. اسیسمنٹ کا مطلب ہے کہ بچوں سے ایک خاص سیمپل، ایک خاص گروپ، ایک خاص ایج گروپ، اور ایک ان کو ایک خاص طریقے پہ پڑھایا ہوا، خاص ٹائم تک پڑھایا ہوا، کہ 1 سال 2 سال انہوں نے پڑھا ہو، یا ان کو خاص انہوں نے کوئی مطلب پاس کیا ہو کرائٹیریا، اور اس پہ انہوں نے ایک اسیسمنٹ دی ہو.
ان کے لیے وہاں پہ انویجیلیٹرز ہوں، وہاں پہ ان کے لیے سپروائزرز ہوں جو ان کو دیکھ رہے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ چیٹنگ کھلی ہوئی ہو، یہ پورا ذہن میں رکھیں. اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا ماحول آپ نے دیا ہوا ہے اور اس میں خاص بچوں کی ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی گروتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے لرننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان کو ایک پیپر ایگزام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے. اور اس میں اور اسیسمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ وہ ہر اسکول اپنی بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر کلاس کی بھی اسیسمنٹ چل رہی ہوتی ہے، اور پھر اوور آل بورڈ کی بھی اور اس شہر کی بھی اسیسمنٹ چل رہی ہوتی ہے کہ جو پرفارمنس ہے وہ کس شہر نے زیادہ کی. تو ایک خاص سینیریو میں دیا گیا یا کیا گیا کام، اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اینڈ میں بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ اچیونگ اسپیسیفک گولس تھرو انالیسس، فیڈ بیک اینڈ کمپیریزن آف نارمل ویز اور اسٹینڈرڈس. نارمل یعنی کہ جو بیسک کرائٹیریا ہوگا اس کو مد نظر رکھا جائے گا. ساتھ آگے کریں سلائڈ اس کی. اچھا، ایویلیویشن از اے پروسیس آف ریویوئنگ or judging the value, quality or effectiveness of something by analyzing outcomes and comparing them to set objectives, providing insights for improvement and decision making. اب اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں نا تو آپ کو بالکل سملر لگے گا کہ وہ اس کو ایسے لکھ دیا ان لوگوں نے اسیسمنٹ، اور اس کو ایویلیویشن کو جو ہے نا انہوں نے ایسے لکھ دیا. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک خاص گروپ کو، یا جیسے سائیکالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ خاص اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہو کہ بچوں کی نفسیات پہ، بچوں کا اٹینشن سپین چیک کرنا ہو، بچوں کا ڈس آرڈر چیک کرنا ہو، تو ایک خاص گروپ، خاص جو ہے نا وہ ماحول کے بچے، جیسے اگر امریکہ میں یہ سیشن لیا جا رہا ہے، امریکہ کے بچوں میں اگر سروے ہو رہا ہے تو وہاں ہی کے بچوں کے حوالے سے ہوگا، پھر ان کو اسیس کیا جائے گا جاپان کے بچوں سے. جاپان کے بچوں کو جگہ جگہ کے سیمپلز دیے جائیں گے، اور سیمپل لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا امریکہ میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم اسپین کا مسئلہ ہے یا جاپان میں. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں. یہ ہوتا ہے اسیسمنٹ ایک خاص روم، کنٹرول روم یا کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ بچوں کو یا کسی بھی انسان کو اسیس کرتے ہیں. ایک خاص آپ کو اس کا ڈیسیجن بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک سروے بنانا ہوتا ہے. ایویلیویشن کیا ہوتی ہے؟ ایویلیویشن از اے پروسیس آف ریویوئنگ، ججنگ دا ویلیو. اب آپ کے پاس اسیسمنٹ آ گئی ایک خاص، اب وہ جو اسیسمنٹ آئی ہے نا اس کی بیس پہ اب آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسیسمنٹ ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے، ایویلیویشن جو ہے وہ ذرا لارجر چیز ہوتی ہے کہ اس کی بیس پہ پھر آپ یہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ایسا سبجیکٹ وائز کیا تھا، اور ٹیچرس کی پرفارمنسز کیسی تھی، ٹائم کیا ایشو تھا. یعنی کہ جیسے اب کرونا میں جو بچوں نے پرفارمنسز دی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ مینز بھی دیکھیں کیا ہوتی ہے کہ انجینئرنگ اس دور کے جو بچے ہیں جنہوں نے ایگزام دیا وہ کیسے انجینئر بنیں گے نا، ان کے بارے میں جیسی جیسی میمز ہیں. ایویلیویشن کیا ہوتی ہے کہ وہ خاص سینیریو میں بچوں نے ایگزام دیے ہیں، بچوں کو بڑا اس وقت ماحول کیسا تھا، خوف کا ماحول تھا، آرام کا ماحول تھا، ٹیچرس کیسی تھیں، اسکول بھی دیکھیں گے، ملک بھی دیکھیں گے، شہر بھی دیکھیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایویلیویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو جج کرنے کے لیے اکساتی ہے. یعنی کہ آپ کو آپ کی جو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے انیٹ کی ہے نا ججنگ اسکل، جج کرنے کی اسکل، اس کو آپ کو سینس کرنا ہوتا ہے، جو کہ آپ ایگزام میں نہیں کرتے. ایگزام میں آپ جو تیاری کرتے ہیں، جیسے میں اسیسمنٹ دینے بیٹھی ہوں تو میں اسیسمنٹ کے لیے جو میں نے پڑھا ہے میں وہ ایگزام دوں گی، لیکن میں ایویلیویٹ جب کروں گی کسی چیز کو تو میں ایگزام میں بولتے ہیں آپ کو ایویلیویٹ کریں، یعنی مجھے میتھس کا ایگزام دینا ہو تو میں ایویلیویٹ کروں گی، میں ایویلیویٹ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، تو میرا جو کام ہوگا وہ اسیس ہوگا. ایویلیویشن جو ہے وہ یہ ہوگی کہ افیکٹونیس آف سم تھنگ بائی اینالائزنگ آؤٹ کمز اینڈ کمپیئرنگ دیم ٹو سیٹ آبجیکٹیوز. کہ اب میں نے اسیسمنٹ سے جو میرا آؤٹ کم نکلا ہے اس سے مجھے اب اس سے مزید امپروومنٹ کیسے لے کر آنی ہے، اور اس چیز کو کس کس نے افیکٹ کیا ہے. پرووائڈنگ انسائٹس فار امپروومنٹ اینڈ ڈیسیجن میکنگ. تو یہ ایویلیویشن جو ہے اس سے بڑی چیز ہے. اچھا، یہاں پہ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن ویسے ٹرمز بالکل سیم ہے. اس پہ چھوٹا سا ایک یہ چیز آپ ضرور وہ کر لیں کہ اسیسمنٹ جو ہے نا وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اسیسمنٹ جو ہے نا وہ بہت کریٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. کریٹیکلی، اور کریٹیکلی کا مطلب ہے کہ جس میں جو چیزیں ہماری نظر میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں کسی کو میں کسی کا رشتہ لینے جاؤں تو میں اس کے بارے میں گھر آ کے ایویلیویٹ تو ضرور کروں کہ ہاں یہ لڑکا جو ہے یا یہ لڑکی جو ہے یہ میری فیملی میں چلے گی نہیں چلے گی، یا اس کا دین کا لیول کیسا ہے، ان کا فائنینشیل اسٹیٹس کیسا ہے، یا ان کی فیملی جو ہے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، یا ان کے جو معاملات تھے میری فیملی سے کتنے کلوز انف تھے کہ ہم آپس میں منگل اپ ہو سکیں یا ہماری بانڈنگ اچھی ہو سکے. یہ ہوتا ہے ایویلیویشن. اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو کریٹیکلی جج کریں، آپ کو کسی کو اپنی
اپنی نالج کی بیس پہ یا اپنی اچھی بری آپ کے جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اچھائی ہوتی ہے اور یہ برائی ہوتی ہے، اس بیس پہ دوسرے کو جج کریں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اسیس کرنا دوسرے کو. اسیس آپ ایک اکیڈمیکلی تو کر سکتے ہیں، پرسنلی نہیں کر سکتے، لیکن ایویلیویٹ کرنا دوسرے کو کہ بھی میری دوست کیسی ہے. میں جب اس کے گھر جاتی ہوں میرا ایمان بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے، یا میں بازار جاتی ہوں تو میں زیادہ شاپنگ کر لیتی ہوں کہ میں کم شاپنگ کرتی ہوں، کہ میں چیزیں بھول جاتی ہوں، میں لسٹ بنا کے لے کے جاتی ہوں کہ نہیں جو میں چیز کام کے لیے گئی ہوتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں لینے تو 4 چیزیں گئی تھی لیکن 2 چیزیں بھول آئی کیونکہ لسٹ نہیں بنائی تھی. تو یہ ایویلیویشن ہوتی ہے. سو دیٹ از پسندیدہ. اوکے، تو دونوں ہی سیم چیزیں ہیں، لیکن نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ اگر ہم اسیسمنٹ کریں گے تو دیٹ از فرام فار نیگیٹو کنوٹیشن، اور ایویلیویشن جو ہے وہ پازیٹیو ہے. تو بتا اس لیے میں آپ کو رہی ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے معاملہ. جو اگلی سلائیڈ ہے اس میں ہمارے سامنے جو سادہ اگر آگے کر دیں آپ، یا ٹھیک ہے ثنا کو ورنہ آپ دے دیجیے اگر آپ بزی. فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو، تو یہ بھی ایک اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ میں جب قرآن کے ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے بتا رہے ہیں نا تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ہم فارملی اگر ہم دیکھ لیں تو کیا اس میں بتایا ہوا ہے کہ ان اسلام assessment and evaluation focus on self reflection and growth in alignment with Allah's guidance. ٹھیک ہے، آپ کی جو دونوں چیزیں ہیں، اسیسمنٹ آپ کے خود بھی اسیس کرنا. فار ایگزامپل یہ اسیس کرنا کہ میں نے جو سیکھا ہے، اس جو بھی میں نے سورہ الانسان سیکھی ہے، ایکچولی یہ والی جو میری پی پی ٹی تھی، میں نے سوچا تھا سورہ الانسان کے اینڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ بس چھوٹا چھوٹا ہلکا ہلکا اس کو دیکھ لیں گے. لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایویلیویشن انشاء اللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگی میں ایک سورہ کے حوالے سے، ایک سیشن کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر حوالے سے. تو اس لیے اس کو ہم انشاء اللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلف ریفلیکشن گروتھ ان الائنمنٹ وتھ اللہز گائیڈنس، کہ مجھے اب تک جتنی ہدایت مل گئی ہے، جتنی گائیڈ لائنز مل گئی ہیں، ہدایت کا مطلب تقویٰ نہیں ہے، ہدایت کا مطلب احسان نہیں ہے، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ اینڈ رانگ بتا دی ہے، آپ کو کلیئرٹی دے دی ہے چیزوں کے بارے میں. جتنی کلیئرٹی پتہ چل گئی، جیسے ثنا شہباز نے بولا کہ بھی مجھے کلیئرٹی مل گئی ہے کہ مجھے سود حرام ہے. اس سے پہلے اگر شاید ہو سکتا ہے وہ نہ بھی کھاتی ہوں، لیکن ان کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کس لیول کا گناہ ہے. یہ کہتی ضرور ہوں گی کہ بھئی سود نہیں کھانا ہم نے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا، یا اس کی انٹینسٹی نہیں پتا تھی، یا اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں پتا تھا کہ وہ کس لیول پہ جا سکتے ہیں نا. لیکن اب وہ اتنی کانشیس ہو کے ایفرٹ کر رہی ہیں. اس کو بولتے ہیں گائیڈ لائنس یا گائیڈنس ہونا. اسیسمنٹ انوالوز میجرنگ ونز ایکشن اینڈ انٹینشنز ٹو انشور دے فالو اسلامک پرنسپلز، انکریجنگ سیلف امپروومنٹ، ایویلیویشن. اور محاسبہ is the process of reviewing one's deeds to identify areas for growth and repentance. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے پورا انہوں نے جیسے آپ کے سامنے یہ کہ یہ سب چیزیں ہماری کس چیز کے لیے ہوتی ہیں؟ محاسبہ. محاسبہ کا مطلب ہے حساب کتاب رکھنا. حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ 2 + 2 4. میں نے کتنی نمازیں پڑھ لی، تو محاسبہ کیا ہوگا آپ کا؟ ایویلیوشن کیا ہوگا کہ آج کی میری 5 نمازیں تھیں وہ ہو گئی، تو آپ نے ٹک جو ہوتا ہے نا ہمارے کبھی ہمارے یہ ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ چارٹ بچوں کو بنا کے دیتے ہیں، بیٹا آپ کے آج آپ نے برش کر لیا، آپ نے نماز دعا پڑھ لی، آپ نے فلاں چیز کر لی، تو ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے اسیس کرنا، اسیسمنٹ کرنا کہ ہم نے خاص انوائرمنٹ میں، خاص کرائٹیریا میں بیسک چیزوں کو فلفل کیا ہے کہ نہیں کیا. از دا پروسیس آف ریویوئنگ ونز ڈیڈس ٹو آئیڈینٹیفائی ایریاز فار گروتھ اینڈ ریپینٹنس. بوتھ پریکٹس ہیلپ بلیورز اسٹے آن دا پاتھ آف رائٹسنس اینڈ اسٹرینتھن دیئر فیتھ. اب خیر اس میں تو میں اتنی آپ کے سامنے سب انہوں نے ایکسپلین کر ہی دیا، تو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ آگے کریں. اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر جو ہم ڈیلی بیسس پہ اگر ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں نا اپنی، اور ڈیلی بیسس پہ ایویلیویشن کر رہے ہیں اپنی، تو اس کا ایویلیویشن ڈیلی بیسس پہ اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ ہم نے وہ پورا ایگزیکٹ کرائٹیریا 2+2 کیے ہم نے، یعنی کہ ہماری نمازیں، ہمارے جو اذکار تھے، جو یعنی کہ جو سیٹ پیٹرن ہے وہ اس پہ ہم پورا کیے ہم نے. اور ایویلیویشن یہ ہوگی کہ ان کی کوالٹی کیا تھی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو ہم یہ دیکھیں گے ہاؤ ڈو وی سیلف ایویلیویٹ. اب یہاں پہ 3 ٹرمز ہیں جو کہ قرآن سے لی گئی ہیں، جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اگر آپ یہ ورڈ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا یہ ہم صبح شام استعمال ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتی ہے کہ پہلی ٹرم یہ ہے سیلف ایویلیویشن کی کہ اصلاح، ٹھیک ہے، ریفارم کرنا، ریفارمیشن. پھر دوسرا ٹرم جو ہے وہ ہے احسان وچ از امپروومنٹ اینڈ ایکسلنس. تیسری چیز ہے اتقان، جو کہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. آپ خود جا کے گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ اتقان کا لفظ یوز کیا ہے، which is enhancing quality of work to obtain the most perfect result. یہاں پہ 3 ٹرمز جو استعمال ہوئی ہیں نا، تو اصلاح یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا بھی ذہن میں آپ یہ مطلب آپ کو یہ پتہ ہو کہ اصلاح اور امپروومنٹ کیسے دیکھنی ہے. تو اصلاح کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں،
ٹھیک ہے. اور آپ کے اپنے کچھ دماغ میں، آپ کی اپنی زندگی میں آپ نے کچھ سیٹ پیٹرن بنا لیے تھے، آپ کو لگا یا آپ کے گھر والے آپ کے بار بار کہتے رہے کہ لائف جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، فیوچر ایسے ہوتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں، آپ نے ان باتوں کو سن کے، یا جو بھی آپ کے آبزرویشنس تھیں، آپ کے جو بھی جہاں سے بھی آپ جو ہے نا افیکٹس ہو رہے تھے، کمپنی سے افیکٹ ہو رہے تھے، کوئی ڈرامے سے آپ کچھ اپنے لیے لیسنس لے رہے تھے، جو بھی آپ کے حالات تھے جو آپ کو کوئی انسان بنا رہے تھے، آپ کو گروم کر رہے تھے، اس سے آپ نے اپنی ایک ہوش و حواس والی زندگی میں، جس میں انسان کا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، پیوبرٹی کی ایج ہوتی ہے لڑکیوں لڑکوں کے لیے، اس کے بعد وہ بچہ جو ہے اپنے گھر کے ماحول سے نکلتا ہے اور وہ کالج یونیورسٹی کی لائف میں جاتا ہے، پھر وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میں تو گھر میں جو زندگی گزار رہا تھا، تو میرے اور دوست جو ہیں، کیونکہ اسکول میں کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک بہت ہی کنٹرول انوائرمنٹ میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی وہ کالج میں جاتے ہیں ان کو ایک الگ دنیا ملتی ہے، ان کو تھوڑی سی فریڈم ملتی ہے، اس کے بعد وہ یہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا میں اس سے کتنا بیٹر ہوں، یہ میری دوست جو ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ یہ کام بھی کر لیتی ہے، اور میں جو ہوں میرے گھر میں تو ہیلپ ہے، میڈ ہے، اور میں تو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کپڑے بھی کیسے استری کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کپڑے کیسے فولڈ کرتے ہیں، اور مجھے تو چیزوں کا پتہ ہی نہیں، اور میری دوست جو ہے وہ ہر چیز خود مینج کر رہی ہے. تو یہ آپ کا کیا ہوگا، آپ کو اس جیسے ہی پتہ چلے گا کہ آپ کس لیول پہ تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بری بھی لگتی ہے وہ زندگی کہ ہم پہ مجھے بہت کنٹرول ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے کسی دوسرے شخص کو دیکھا، کمپیریزن میں آپ جیسے آئے، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں جو زندگی گزار رہی ہوں یا گزار رہا ہوں وہ اس سے بیٹر ہے یا اس کی مجھ سے بیٹر ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اچھا فلاں کی زندگی مجھ سے بیٹر ہے، یا فلاں معاملہ یا فلاں ملک اس سے بیٹر ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی آبزرویشن ہوں گی، وہ آپ کا پروسیس شروع ہو جائے گا اصلاح کا. اصلاح کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی، یعنی کہ صلح سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو سولوشن کی طرف لے کے جانا، کہ آپ کو کوئی چیز کنفیوز کر رہی تھی یا کوئی چیز آپ کو باندھے ہوئے تھی، آپ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم وہ چیز کو دیکھ لیتے ہیں اصلاح کی فارم میں. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں استعمال کی ہے اور اصلاح کے لیے کہا ہے کہ اصلاح الخیر، اصلاح تمہارے لیے بہتر ہے. تم جو انسان ہو تم یہ دیکھو، اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں، جیسے لبنہ نے بولا کہ میں جب نہیں ہوتی ہوں گروپس میں، اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہوں کلاسز، تو میرا ایمان بہت ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایمان کا لیول بھی، اور میں خود بھی ڈی موٹیویٹ ہوئی ہوتی ہوں. لیکن جیسے میں کوئی سیشن لے لیتی ہوں، کسی کا بھی ہو، اللہ کی بات تو کوئی بھی بتا سکتا ہے نا، کوئی رینڈم شخص ہو کہ کل سیماب نے ہمیں کتنی اچھی سورہ رحمان کے بارے میں بتایا، یا اور بھی رینڈم کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، عربی کوئی کلاس چل رہی ہو، تجوید کی کوئی کلاس چل رہی ہو، کوئی آپ ویسے بھی کوئی اقامت دین کی کلاس چل رہی ہو، تو آپ جب وہ سنتے ہیں تو آپ کا ایمان ایک دم بڑھ جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو بھی دیکھے کہ وہ سن رہے ہیں، تو یہ آپ کا اصلاح کا فیکٹر اللہ تعالیٰ وہاں سے لے لیتے ہیں. پھر انسان کہتا ہے اچھا میں یہاں سے اصلاح کروں گا، مجھے ایک اور بڑی پوائنٹ مل گیا اپنی کریکشن کے لیے. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن پاک میں، وہ ہے احسان. ابھی میں آپ کے سامنے پاور پوائنٹ ہے، لیکن اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مینشن کی ہے، وہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار فرماتے ہیں کہ اصلاح تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن میں کن سے محبت کرتا ہوں، میں محسنین سے محبت کرتا ہوں. تو یہ جو ٹرم ہے نا الصالحات کے، جو کہ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ وہ لوگ جو اصلاح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو اصلاح پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ بچ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اصلاح کے ایک پوائنٹ پر ہوں، کیونکہ اصلاح بالکل بیسک ہے، بگنر لیول ہے. تو اگر کوئی انسان اصلاح کے پوائنٹ پہ ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اچھا میں تو اتقان کے لیول پہ آیا ہی نہیں ہوں، میں تو جو ہوں نا وہ احسان کے لیول پر نہیں آیا ہوں، میں تو بھی اصلاح کے لیول پر ہوں. تو کیا ان کے لیے کوئی معاملہ ہے؟ تو سورہ العصر بتاتی ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ خسارے سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے، لیکن اب ان کو جب پتہ چلتا ہے چلو الحمدللہ میں جو ہوں نا میں اصلاح کی طرف آ گیا ہوں، عامل الصالحات بھی کرنے لگا ہوں ایمان کے بعد. ٹھیک ہے. یہ سب کنڈیشنز ضروری ہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے. دوسری چیز پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا باقی لوگ جو ہیں وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ مجھ سے بڑی اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ سنت نوافل بول رہے ہوتے ہیں، یا کچھ خاص اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک شاید کوئی تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ میں تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، یہ کون سے لیول پہ؟ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ احسان کا لیول ہے. تو پھر وہ جب اس کے بارے میں تھوڑا جائزہ لیتا ہے کہ یہ کیا لیول ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ محسنین کا لیول ہے، جس کو قرآن میں بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ انبیاؤں کے لیے مینشن کیا، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سب کے سب محسنین کے لیول پہ کام کرتے تھے، ان کا وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہ کام کرنا، لیکن انہوں نے احسان کے لیول پہ کام کیا. ٹھیک ہے. اور قرآن اس کو بتاتا ہے، اور اس کا ریوارڈ قرآن کیا بتاتا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ 9 آیات ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا.
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین احسان کے لیول پہ کام کرنے والوں کا اجر تو ضائع بالکل بھی نہیں کرتے. یعنی کہ ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر لیتے ہیں نا اور احسان کے لیول پہ کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کی بکٹس میں سوراخ ہوتے ہیں نا، کہیں غیبت کر لی، کہیں جھوٹ بول دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں چھوٹی موٹی پنش دے دیتے ہیں، چھوٹے موٹے نا ان کو چھوٹے سے جھٹکے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ دنیا میں وہ تکلیف اٹھا لیں، تاکہ وہ پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس آئیں. تو وہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم نے احسان کیا تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہاں میں نے تمہارے لیے وہ سیفٹی رکھ دی تھی، تمہارے اس احسان کے جو کام تھے اس میں سے میں نے کچھ بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے، وہ وہیں سیف رہا، وہ اسٹور رہا، لیکن دنیا میں جو تمہیں تکلیفیں آئیں اس کی سزا میں نے اس لیے دی کیونکہ تم گناہ کی طرف بھی تھوڑے بہت انکلائنڈ تھے. محسنین کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا خاص ایک ریوارڈ ہے، اور پروفٹس کا ریوارڈ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی محسنین پہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحم ہے، جس جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 6 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ loves the beneficent, the good, those deeds are good، ایکسیلنٹ لیول پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ assurance of wages، اللہ تعالیٰ یہی میں نے جو آپ کو بتایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اجر ملتا ہے ان کو. اور اجر اگر آپ دیکھیں تو اس سیلری سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے. اجر یہ ہوتا ہے کہ جو اجرت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا مزدور، وہ پر آور آپ کو چارج کرتے ہیں یا پر ڈے آپ کو چارج کرتے ہیں، جبکہ جو نوکری کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پر منتھ وہ آپ اس کو چارج کرتے ہیں. وہ مہینے میں یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ وہ اگر 9 سے 5 کی ڈیوٹی کر رہے ہیں نا تو 9 سے 5 وہ ہو سکتا ہے وہ اوور ٹائم بھی کر رہا ہو یا وہ بہت لیٹ آ رہا ہو تو ٹائم کم ہو، لیکن اس کو سیلری اتنی ملے گی جو ڈیسائیڈڈ ہے، آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اس میں کم زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اجرت کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ایک تو بائی چوائس آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا میں اس ٹائم پہ یہ کام کروں، اور یا پھر آپ یو میک چوائس کہ میں کہاں کام کروں مجھے زیادہ اجرت ملے. دوسرا یہ کہ وہ پر آور کے حساب سے کام ہوتا ہے، اور اس کام کے جو پرفارمنس ہوتی ہے اور اس کام کا جو پریشر ہوتا ہے، فورس ہوتا ہے، اس کی وجہ اس کی باعث پہ کام ملتا ہے. کیونکہ مزدور دہاڑی لگا رہے یا کوئی کلاس میں جا کے کیا اس کو بولتے ہیں وزٹنگ جو فیکلٹی ہوتی ہے، جو آپ او لیولس کی فیکلٹی اگر آپ دیکھیں اسکولوں میں تو جو ٹیچرز 4 کلاس کو 5 کلاس کو پڑھا رہی ہوتی ہیں تو وہ منتھلی سیلری ملتی ہے. لیکن جو اے لیولس اور او لیولس کو پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھانے کی جو جاتی ہے ٹیچر، وہ ہفتے میں 3 دن کلاس لیتی ہے میتھس کی، اور وہ اس بیس پہ چارج کرتی ہے اسکول والوں کو، اور وہ ہائیلی پیڈ ہوتی ہے. ان کی 2 لاکھ 3 لاکھ ان کی سیلری ہوتی ہے جو او لیولس اے لیولس کو پڑھا رہی ہوتی ہیں. وہ ڈفرنٹ اسکول میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، کوئی بیکن ہاؤس سے پڑھا رہی ہوگی، وہی ٹیچر ایل جی ایس میں پڑھا رہی ہوگی، ڈفرنٹ ڈیز میں وہ ڈفرنٹ جو ہے وہ پرفارمنسز دے رہی ہوگی، اپنے جو اسکل ہے اس کو دے رہی ہوگی. وہ جو ہے ویجز پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ورڈ یوز کیا نا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ احسان کرنے والے جو ہیں، چونکہ وہ جو بیسک کام کر رہے تھے، نماز کر رہے تھے، وہ تو سب کے ساتھ ایویلیویٹ ہوگا، اسیس ہوگا، لیکن جو احسان کے لیول پہ وہ کام کر رہے تھے نا، وہ میں پر منٹ پر مومنٹ چارج کروں گا ان کو، وہ چارج کیے جائیں گے ان کو، وہ اس کا اجرت ملے گی. پھر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ از ود محسنین، ٹھیک ہے. ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں. تو ہمیں کتنی دفعہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے، اس کام میں میرے ساتھ کون ہے. بعض اوقات ہمیں واقعی ایک ایسی آئسولیشن فیل ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اس کام میں میرے ساتھ. اور بعض اوقات آپ کو گھر والے بھی کہہ رہے ہوں گے میں نے یہ اکیلے کام کیا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، یعنی کہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ کی مدد بھی ساتھ نہیں ہے. لیکن ان جو محسنین ہیں ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ سرینڈرنگ پرپز ٹو اللہ، اور اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو احسان کے لیول پہ اپنی کوئی پرسنل چیزیں یا کوئی اپنے خاص مقاصد چھوڑنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ جو نارمل کام کرے جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کچھ لوگ احسان کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو چانس دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی ایسی سچویشن ان کے پاس آ گئی تھی، ان کو کوئی ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ وہ یہاں نہ بیٹھتے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو فار ایگزامپل میں راستے میں ہوں، میں ٹریول کر رہا ہوں، تو میں نہ ہی بھی لوں کلاس، نماز بھی معاف ہے تو مجھے میں سیشن بھی نہ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ قصر کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈاکٹر نے بولا جلدی سونا ہے، وہ ان کو اس سیشن میں ہے کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یعنی کہ ان کو ڈاکٹر نے بولا کہ جلدی سونا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جب اتنی رات کو آپ لوگ سیشن کرتے ہیں لیکن میں لوں گی ہی لوں گی. تو یہ جو ہے نا، یہ ان کے پاس بہانہ تھا، لیکن انہوں نے اس بہانے کو بھی ختم، مطلب بہانہ نہیں بنایا اور اس کلاس کو لیا. یہ اس لیول پہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ باؤنڈن ڈیوٹی اینڈ سیکنڈ چانس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ احسان کا جو لیول ہوتا ہے وہ اصل میں وہ صرف اور صرف جو ہے نا آخرت بیسڈ ہوتا ہے. اس میں ہمیں دنیا میں یعنی کہ جو احسان کے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو اصلاح پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اصلاح مانگ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے نمازیں پڑھی ہیں تو مجھے کوئی فائدہ ہو، مجھے دنیاوی بھی کوئی فائدہ ہو. لیکن احسان کا جو لیول ہے وہ آپ کا صرف اور صرف آخرت پہ ہی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے صرف اور صرف آخرت میں چاہیے، یا ملے گا ہی آخرت میں، کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں دے سکتا.
ٹٹ فار ٹیٹ ہی یہاں پہ ہوگا. میں کسی کو 1000 روپے دوں گا, وہ مجھے 1000 روپے دے دے گا. کسی نے مجھے 1000 روپے دیے, میں اس کو 2000 روپے دوں گا اگر, تو وہ مجھے پھر بھی 1000 روپے ہی دے گا. تو وہ جو 1000 ایکسٹرا میں نے اس کو دیے نا, وہ مجھے آخرت میں ملے گا. مطلب اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ایکسٹرا بونس ہوتا ہے. اب تیسری چیز جو ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اتقان. ٹھیک ہے, اتقان جو ہے وہ بڑی چیز ہے, بہت اچھی. اب ہم جب اصلاح سے جاتے ہیں لیول پہ احسان کے, تو ہم واقعی کچھ چیزوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ معاملات میں احسان کر رہے ہوتے ہیں, ہماری عبادات میں حسن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری عبادات میں, معاملات میں, لینے دینے میں وہ ایفرٹ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ احسان کے لیول کی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے اچھی نماز پڑھی ہے, میں نے اس سے اچھا جو ہے نا وہ اذکار کیے ہیں, میں نے ذرا ٹائم لگا کہ اذکار کیے, جلدی جلدی نہیں پڑھے, میں نے نماز کے بعد جلدی سے اللہ اکبر نہیں پڑھا, سبحان اللہ نہیں پڑھا, بلکہ میں نے ٹائم لگا کے سوچ سمجھ کے پڑھا کہ آج سبحان اللہ کیا ایسی بات تھی, اللہ کس چیز سے پاک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. میں سوچ رہی تھی شاید اللہ تعالیٰ کرے یا نہ کرے, نہیں, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو میں سوچ رہی ہوں, جو میں انسانوں سے ریلیٹ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو, شاید اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو بہت ساری چیزیں جب آپ تسبیحات بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ احسان کے لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک چیز آتی ہے اتقان, which is enhancing quality of work to obtain the most perfect result. اب اتقان کا جو لیول ہے نا, وہ اس کو بھی آپ اچھی طرح غور سے سمجھ لیں کہ یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. اور یہ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹو ارینج اینڈ ڈسپوز آف تھنگس, کسی بھی کام کو کرنا, اس کو اینڈ ایسے کرنا کہ ان اے سائنٹیفک اینڈ آرٹسٹک وے. ٹھیک ہے, سائنٹیفک وے سے کرنا, آرٹسٹک وے سے کرنا, کہ آپ کو اتنی ایویلیویشن ہو اس کام کو کرنے کی کہ ایک تو ہوتا ہے نا, جیسے میں فار ایگزامپل نماز کے لیے بیٹھی ہوں, عشاء کی نماز پڑھنے بیٹھی ہوں, تو میں اصلاح کا لیول کیا ہوگا کہ میں بہت اچھی سی کوئی سورہ پڑھ لوں گی, اور بہت کانشیس ہو کے, بہت اچھا سا وضو کر کے, بڑا اچھا سطر کر کے, کونے پہ جا کے نماز پڑھوں کہ میری اصلاح ہو. میں پہلے تو بہت ایسی ہیزرڈلی نماز پڑھ لیتی تھی, تو میری امپروو ورژن جو ہے نماز کا یہ ہوگا. احسان کا لیول یہ ہوگا کہ میں اس کو قرآن نماز پڑھنے سے پہلے وہ جو میں سورہ پڑھنے لگی ہوں, ان سورہ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوبارہ دیکھ لوں. ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ اس کو دوبارہ سے حفظ کر کے بیٹھوں, اور پھر یہ کہ میں اس کو ایسا سچویشن میں, ایسے سینیریو میں بیٹھوں کہ جو مجھے لگا ہو کہ میں اب اپنے کسی غم کو یاد کروں. خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو, یا اس کو یاد کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور یہ بھی نہ اگر تم فیل کر سکو تو یہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ مطلب یہ سب چیزیں اس ایفرٹ کے ساتھ جب میں نماز پڑھوں گی تو محسن کی عبادت ہوتی ہے. اتقان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوگا کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوں عشاء کی, تو مجھے پتا ہو کہ میرا آج سیشن ہے یہاں پہ, تو میں یا تو اس سے بہت پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں تاکہ میرا سیشن افیکٹ نہ ہو. میں نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, مجھے کہیں بیٹھنا ہے, مجھے کچھ لوگ میرا ویٹ کر رہے ہیں, تو میں اس وقت بہت ہی یعنی کہ اصلاح اور احسان کے لیول پہ نماز پڑھنے کھڑی تو ہو گئی ہوں, لیکن اتقان نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں 9 بجے کلاس لوں گی, اور میں 8:30 بجے یا 8:45 بجے نماز کے لیے کھڑی ہوں. اور میں یہ ایویلیویٹ ساتھ کرتی رہوں کہ اچھا میرے لیے سب کیا ضروری ہے. میرے لیے ضروری ہے کہ میں فرض چلو اول وقت میں پڑھ لوں, اور پھر اس کے بعد جو میری باقی کی جو وہ ہے ٹائم سنتیں ہیں, وہ وتر ہے, وہ میں قیام اللیل اپنا لیٹ کر لوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایویلیویٹ کرنا کہ اچھا اس وقت گھر میں ہسبینڈ اور بچے آ گئے ہمارے, ہے نا, اور میں نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی ہوں, تو بچے بھوکے ہیں یا ہسبینڈ بھوکے ہیں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں اب تو میرے بڑا اچھا وضو ہوا ہوا ہے, میرا بڑا ایمان بڑا بوسٹ اپ ہوا ہوا ہے سیشن سن کے یا قرآن سن کے, تو میں نماز پڑھ لوں اپنی. لیکن بچے بھوکے ہیں یا شوہر بھوکا ہے اور وہ کھانا مانگ رہے ہیں, اور میں نماز بڑی اچھی پڑھوں, لیکن وہ اتقان کا لیول یہ ہوگا کہ آپ نے یہ ایویلیویشن رکھنی ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں نا, کہ جس بھی شوہر کے طور پہ تھیں, بیوی کے طور پہ تھیں, ڈاکٹر کے طور پہ تھی, ڈاکٹر اگر بیٹھا ہوا بڑی اچھی سے نماز پڑھ رہا اور پیشنٹ کل بلا رہا وہاں پہ تکلیف سے, تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں. تو اتقان کیا ہوتا ہے, اٹ از to arrange and dispose of things in scientific and artistic way. scientific کا مطلب ہے کہ سائنس لڑائیں اب آپ, کہ میرا اس کا ابھی میں جو کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس میں ان بڑی جماعت کا کتنا فائدہ ہے, امت کا کتنا فائدہ ہے, دین کا کتنا فائدہ ہے. اگر میں نماز تو میری بالکل پرسنل ہے نا, لیکن وہ اگر میں ایسا کھانا نہیں لگاؤں گی تو بچے کیا سمجھیں گے, شوہر کیا سمجھے گا, ان کا دین جو ہے وہ کتنا خراب ہے نا. نماز یعنی کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو وہ قائم کرو, لوگوں کو اس کے بارے میں موٹیویشن, تمہاری نماز سے لوگ موٹیویٹ ہونے چاہیے, تمہاری زکوٰۃ سے لوگ موٹیویٹ ہونے چاہیے, تمہاری ہر کام سے لوگ موٹیویٹ ہونے چاہیے. تو جب مجھے اس کا امر بالمعروف نہیں انل منکر کا پتہ ہوگا کہ میں جہاں بھی ہوں مجھے یہ کام کرنا ہے, تو میری جو اتقان ہے وہ چل رہی ہوگی کہ میں اس وقت کیا میرا دماغ فٹ فٹ چل رہا ہوگا کہ مجھے اس وقت جو کام کرنا ہے, بہت ساری آپشنز ہیں, لیکن احسان کا لیول بھی میں کر سکتی ہوں, اصلاح کا لیول بھی کر سکتی ہوں, لیکن اتقان کا لیول یہ ہے کہ سائنٹیفکلی میں دیکھوں کہ اس وقت کیا چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سیٹ ایک ایک خاص پزل میں جا کے فٹ ہوتی ہیں. یہ میں اس وقت کروں گی تو زیادہ امت کا فائدہ ہے.
بے شک ہو سکتا ہے میں جب گھر جاؤں تو میں بہت تھکی ہوئی ہوں، یا میں جب کہ سیشن لینے کے بعد اپنے فارغ ہوں اور نماز کے لیے کھڑی ہوں تو میرے اندر وہ خشوع خضوع نہ ہو جو میرے پاس، جو مجھے 9 بجے ملتا، جو مجھے 8:30 بجے ملتا ہے نا. میں جب کلاس سیشن کے بعد جاؤں گی تو میں جب کھڑی ہوں گی تو میں شاید وہ والی کانسنٹریشن سے نماز نہ پڑھوں. تو لیکن میرے لیے کیا امپورٹنٹ تھا، تو یہ اتقان کا لیول ہوگا کہ میں کسی چیز کو گیو اپ کر دوں. تو ایک ایویلیویشن جو ہے اتقان کے لیول کی یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ نو فوڈ از بیٹر ٹو مین دین دیٹ وچ ہی ارنز تھرو ہز اون ہینڈز ورک. اتقان کے لیول پہ انہوں نے بتایا کہ انسان کا جو لیول ہے نا کام کرنے کا، اتقان کا لیول پہ کب آتا ہے؟ جب وہ اپنے ہی ہاتھوں سے وہ کمائی کرے، اس میں کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو. اسلام میں بھی لوگوں کی کنٹریبیوشن کہ ہمیں، جیسے ابھی امن نے بتایا تھا کہ میں جب سیشن لے رہا ہوتا ہوں تو میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہا ہوں کہ میں خود سے اپنا جو ہے نا لیول امپروو کروں ایمان کا، میں خود سے اپنے آپ کو کروں، میں ڈیپینڈنٹ نہ رہوں. لیکن احسان کا لیول کیا ہوتا ہے کہ احسان ظاہر ہے ہم ویسے تو دوسروں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے احسان کے لیول کو یعنی کہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ احسان کا لیول ہوتا ہے. کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو اچھے لیول پہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اتقان کا لیول ہے وہ ایک تو اس کا یہ بھی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ آپ خود اپنے اون پہ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اور رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق کہ کوئی بھی جو ارننگ ہے، جو بھی آپ ارن کر رہے ہیں، جو ریوارڈ ارن کر رہے ہیں، ڈیز ارن کر رہے ہیں، کہاں پیسے ارن کر رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہو، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ کام کی. منیمم کوشش آپ نے کی ہو کہ کسی انسان کی انوالومنٹ ہو اس میں، الا یہ کہ واقعی کوئی ہے. جیسے میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے اگر پیاس لگ رہی ہے تو تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اتقان کا لیول کیا تھا کہ میں پانی لے کے بیٹھتی اپنا. لیکن اگر میں کسی وجہ سے بھول گئی تو اتقان کا پھر یہ لیول ویسے تو یہی ہونا چاہیے کہ میں پانی لے کے بیٹھوں. لیکن اگر میں بھول جاؤں تو میں کسی کو بولوں کہ بجائے سے کہ میں یہاں پہ میوٹ کروں اپنے آپ کو، بریک لوں اور میں جاؤں اور بوٹل فل کر کے واپس ایک گلاس فل کر کے لے کر آؤں، تو ٹائم ویسٹ ہوگا. تو یہ پوری کیلکولیشن جو ہے نا، آرٹسٹکلی دیکھنا، سائنٹیفکلی دیکھنا، یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا ہے. اور پھر یہ بتایا کہ امام غزالی جو انہوں نے کوٹ کیا ہے، جو کہ میرے پاس جو اس کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو نا بالکل دین کے لیے وقف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، احسان اور اصلاح کے لیول پہ اس نے دین کو وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ نا تم یہ اپنا کھانے پینے کا کیسے گزارا کرتے ہو؟ تم سارا وقت تو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہو. تو اس نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے پرووائڈ کرتا ہے کھانا وانا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ the brother of yours is more religious than you are. ٹھیک ہے. تو اب میری کہ آپ سوچیں اتقان کا لیول کیا ہوا، اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ایویلیویشن میں، اذکار، تزکیہ کرنا. لیکن انہوں نے، امام غزالی نے جو کوٹ کیا ان کا، اور یہ آپ کو ویسے بھی بہت جگہوں پہ، خاص امام ابن تیمیہ کی بک میں بھی مینشنڈ ہے واقعہ، کہ انسان جو ہے اگر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، کما رہا ہے، مرد خاص طور پہ ہے نا، ان کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ اچھا ہم تو کوئی اسپریچولی ہائی فیل ہی نہیں کر رہے، کوئی کلاسز ہی نہیں لے رہے، تو وہ چھوڑ دو سب کچھ. جیسے کچھ جماعتیں ہیں ایسی جو چلی جاتی ہیں چلوں پہ اور کچھ عرصے کے لیے گھر والوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. تو وہ بھی خیر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی جماعت جو ہے تم لوگوں کی سیکھنے سکھانے جاتی ہے اور آ کے وہ کام کرتی. تو وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. لیکن میرا اور آپ کا، ہم اب چونکہ سیلف ایویلیویشن کریں، اپنے آپ کو ضرور اس بات میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو مجھے لگ رہا ہو کہ میں جو ہوں اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں نہیں ثابت ہو پا رہی ہوں، اپنے شوہر کے لیے اچھی بیوی نہیں ثابت ہو پا رہی ہوں، ماں باپ کے لیے اچھی بیٹی ثابت نہیں ہو پا رہی ہوں، تو پھر میرا دین جو ہے وہ اتنے ہائی لیول کا نہیں ہے، اتقان کے لیول کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتقان کا لیول یہ ہے کہ میں دنیا کے، میرے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داریاں دی ہیں نا، مجھے ماں بنایا ہے نا، مجھے کسی کی بیوی بنایا ہے، مجھے کسی کی بیٹی بنایا ہے، ایسا تو نہیں مجھے چھوڑ دیا دنیا میں کہ جو مرضی کرتے رہو. تو وہ سب ذمہ داریاں میں پوری کر رہی ہوں، اور ایک لمٹ میں. یہ بھی نہیں کہ بہت ہی ان کی عیاشیوں کا سامان کرتی پھروں اور ان کو گھماتی پھراتی رہوں، اور ان کے ان کے برانڈس پہ میں کہوں کہ ایکسٹرا نوکری مجھے کرنی ہے کہ ان کو بہت ہائی فائی اسکول میں وہ بچے جائیں، یا جو بھی، یعنی کہ وٹ سو ایور جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہاں بیسک جو ذمہ داریاں ہیں جس کے لیے میرا ہونا، میرا پریزنس آف مائنڈ ہونا، یا میری اس گھر میں پریزنس ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اتقان کا لیول ہے ایز کمپیئر ٹو میں باہر جا کے کورسز کروں. تو یہ جو ہیں امام ابن تیمیہ انہوں نے بھی یہ کوٹ کیا. اچھا، اس کے علاوہ یہ اتقان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ آپ سب چیزیں آتی ہیں، جیسے آنیسٹی آتی ہے، انٹیگریٹی آتی ہے، رسپیکٹ، اور لینا دینا جو معاملہ کرنا ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے بہت کانشیس ہو کے معاملہ کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، جیسے ابھی کس نے بتایا یہاں پہ کہ شادیاں جو، ہاں سنا نہیں بولا، کہ شادیاں جو ہو رہی ہیں، اب جو شادیاں آج کل ہو رہی ہیں نا، تو وہ ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ڈپریشن پھیل رہا ہے، معاشرے میں اتنا پیسہ بہایا جا رہا ہے. اور اب تو لاسٹ ایئر تک تو نہیں، لیکن اس سال تو ہر جو شادی کا کارڈ میری اپنی فیملی کے آ رہا ہے، تو قوالی نائٹ، تو فلاں نائٹ، اور مطلب 6 دن کے فنکشنز ہیں، کیونکہ وہ
معاشرے میں جو چیزیں رواج پا جاتی ہیں، جو معاشرے میں چیزیں آ جاتی ہیں اس سے لوگ اتنا انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. تو اتقان جو ہے وہ بے شک پرفیکشن کا لیول ہے، لیکن وہ پرفیکشن کا لیول دین کے حوالے سے ہوگا. لیکن میں بھی کوئی دین کا کام بہت ہائی فائی ایکسٹرا آرڈنری ہو کے کروں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن میں آ جائیں، یا لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھیں، جیسے میں آپ لوگوں سے بولوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا 2 سپارے حفظ کرنے، میں یہ اس چیز سے آپ کو موٹیویشن دیتی رہوں، ٹھیک ہے، یا میں آپ کو دنیاوی طور پہ بہت زیادہ اوور برڈن کر دوں کسی معاملے میں، دین کو سمجھتے ہوئے یا دنیا کو سمجھتے ہوئے. دنیا میں بھی اتقان ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے معاملات میں بھی اتقان اگر ہم سمجھیں. جیسے شادی ہے نا، اب شادی ایک جائز چیز ہے، لیکن اس کو کیا کیا ہے احسان. لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت اچھی شادیاں کر رہے ہیں، احسان کے لیول پہ کر رہے ہیں، اتقان کے لیول پہ کر رہے ہیں، ہم اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا ہے، ہمارے پاس ہے اتنا ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم دکھاوا کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اتقان کا لیول. تو میں آپ کو اس سے ایگزامپل کیوں دے رہی ہوں، کیونکہ ہم دین کے معاملے میں بھی اتقان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج دین سیکھ لیا ہے، میری بہن کیوں نہیں سیکھ رہی، میرا بھائی کیوں نہیں سیکھ رہا، میری امی کیوں اس لیول پہ نہیں آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی نمازیں کتنی، آپ لوگ سطر پورا کر ہی نہیں رہی ہیں، آپ جو ہے نا نمازیں آپ کی، آپ رفع دین کیوں نہیں کر رہی ہیں، اور پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے. یہ اتقان کا لیول نہیں ہے، یہ احسان کا لیول بھی نہیں ہے. یہ لیول جو ہے اتقان کا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے، یعنی کہ ہم بہت موٹیویٹڈ ہیں اور بہت بہترین اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی آیت میں ہم دیکھیں گے. اس سے بچنے کی، یعنی کہ اتقان کے لیول پر آنے کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ٹپس ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور آپ جو اگر اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لمٹ ڈسٹریکشنز. اتقان کے لیول پہ آنے کے لیے جو کہ دینی طور پہ اور دنیاوی طور پہ، کیونکہ دیکھیں ہم جی تو دنیا میں رہے ہوتے ہیں نا، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کریں اچھا کام کریں، حسنہ کریں، حسن کے لیول پہ کریں تو دنیا میں کریں گے، اور وہ پھر آخرت حسنہ، تو اس کا ہمیں آخرت میں بھی اچھا ہی ریوارڈ دیجیے گا، اچھا ہی ہمیں ملے، کیونکہ ہم یوز ٹو ہو گئے اچھی چیزوں کے، ہمیں وہ پیس آف مائنڈ اچھا لگنے لگا ہے، تو ہمیں آخرت میں بھی وہ پیس آف مائنڈ چاہیے. تو اس کے لیے کیا چیز ہے، اتقان کا جو لیول ہے اس کے لیے آپ کو لمٹ ڈسٹریکشنز. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لیول کب ملے گا کہ آپ اپنے فون، اپنے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ بہت زیادہ ابھی اسپرچول گیدرنگ اٹینڈ کرنا بہت زیادہ، کہ آپ سیشنز لے رہے ہو، یا تو آپ کو وہ پرسنالٹی گروم ہو گئی ہو نا کہ آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول آ گیا ہو کہ ہاں مجھے اب یہ کام کروانے ایک وقت آتا ہے الحمدللہ کہ انسان جو ہے اس کو اپنے انالیسس کے بڑا پتہ ہوتا ہے. جیسے کوئی کمپنی شروع ہوتی ہے نا تو وہ چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پہلے فار ایگزامپل کوئی انہوں نے سپلائی کرنی ہوتی ہے، کوئی پروڈکٹ نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کی مینٹیننس نکالتے ہیں. اور کوئی فار ایگزامپل ڈیری پروڈکٹ ہے نا، انہوں نے کوئی دودھ نکالا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چلو ہم بٹر بھی ہم نکال لیتے ہیں، چیز بھی ہم نکال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آئس کریم بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ان کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اتقان کے لیول پہ وہ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اب ہر جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ انہی کی نکل رہی ہوتی ہے. ورنہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ ہم نے کسی ملک شاپ سے دودھ لیا، چیز ہمیں کہیں اور سے لینی پڑتی تھی، فلاں چیز سے کہیں اور لینا پڑتا تھا. اب ایک ہی دکان ہوتی ہے، ایک ہی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس سے وہ کیک بھی بنا رہے ہیں کیونکہ ڈیری پروڈکٹ ہے، اس سے وہ پیزا بھی بنا رہے ہیں، اس سے وہ ہر چیز وہ بنا رہے ہیں. اچھا، پھر یہاں پہ یہ ہے لمٹ ڈسٹریکشن. جو اتقان کا لیول ہے وہ کس لیے آئے گا، کہ وہ کیسے آئے گا کہ آپ بہت زیادہ سیشنز نہیں لیں گے. بہت زیادہ سیشنز کا مطلب ہے کہ ہر وقت بس سیکھنا. آپ کو اب سکھانا بھی پڑے گا کہ میری انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کون سی چیزیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے ڈپریس کر دیتی ہیں. کہ بہت زیادہ سیشن لینا بھی آپ کو یہ فیل کرائے کہ اچھا میں تو بھی پتہ نہیں کسی لیول پہ ہوں ہی نہیں. کچھ محفلوں میں جا کے اور 1-2 محفلوں میں جا کے آپ کو اتنی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے زبان کی کنٹرول پہ آپ نے کوئی سیشن لیا، اب آپ کی اتنی اصلاح ہونی ضروری تھی. آپ کو اس کے اتقان کے لیول پر آنا تھا کہ میں اپنی زبان سے ایسی چیزیں نکالوں جو کہ قولوا للناس حسنا ہے، یا لما تقولون ما لا تفعلون کی آیت آپ کے سامنے، اور اگر کوئی سیشن میں بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں جو ہوں نا 1 ہفتے 2 ہفتے اپنے اوپر چیک رکھوں گا یا رکھوں گی، اور میں اپنے زبان کی اصلاح پہ. لیکن آپ نے کیا کیا، صبح آپ نے زبان کی اصلاح پہ لیا، دوپہر میں آپ نے قلب سلیم پہ لے لیا، شام کو آپ نے جو ہے نا وہ کوئی سورہ قیامت کی آخری آیات دوزخ پہ رکھ لے لیا، اور رات کو کیا ہوتا ہے کھچڑی بن جاتی ہے. اب آپ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو زبان ابھی مجھے اتنا، میں تھک گیا تھا، میں تھکا ہوا گھر آیا ہوں یا گھر آئی ہوں، اور کسی بچے نے یا کسی بہن بھائی نے کچھ بول دیا تو میں تو زبان کی کنٹرول تو کر ہی نہیں پایا. تو بہت زیادہ اوور برڈن کر دینے سے یا ڈسٹریکشن بہت زیادہ لے لینے سے اتقان کا لیول نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتقان کا لیول ہمیں کیسے آئے گا، کیونکہ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو بگنرز لیول پہ نہیں ہے. الحمدللہ 1 سال سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہم اصلاح کے لیول سے اب احسان کے لیول پر آ گئے. الحمدللہ کچھ بچیاں یہاں کے تو اپنا سیشن شروع کرانے والی ہیں، تو آپ سوچیں کس لیول پہ احسان کے لیول پہ وہ پہنچ گئی ہیں. اب اتقان کا لیول جو ہے وہ ہمیں یہ ضرور بتائے گا کہ اب میری لرننگ کتنی ضروری ہے، مجھے ڈیٹاکس کتنا کرنا ہے، مجھے امپارٹ کتنا کرنا ہے وہ نالج، اور وہ نالج جو ہے وہ اتنا ہے اس قابل کہ میں باقی لوگوں کے جو ہے نا لوگوں کو میری نالج سے فائدہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے، اچھا ایک ڈسٹریکشن، ایک تو یہ ہوتی ہے آپ کی فزیکل ڈسٹریکشن ہوتی ہے، دوسری ڈسٹریکشن ہوتی ہے آپ کی سوچ کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، پھر ایک ڈسٹریکشن ہوتی ہے آپ کے ٹائم کی، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک سیشن آپ لے سکتے تھے آن لائن،
ایک سیشن آپ لے سکتے تھے بہت دور جا کے، تو آپ کا ٹائم بہت لگا. تو اب لیکن آپ نے سوچا کہ اچھا ایک ہی سیشن ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے آن لائن بھی دے دیا، آن سائٹ بھی آپشن دے دیے. تو اب آپ یہ خود جج کریں گے اتقان کے لیول پہ کہ میں جو ہوں احسان کا لیول یہ ہے کہ میں خود سے جاؤں، کیونکہ میرا اس میں انرجی لگے گی، فزیکلی میں وہاں میں موجود ہوں گا، سب کچھ ہوں گا. لیکن پھر آپ کچھ اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر میں رہنا ایسا ضروری ہے کہ نہیں. واپس آپ آئیں گے تو آپ کی کچھ چیزیں، یعنی گھر میں کھانا ہی نہیں بنا ہوا ہے نا، اور یا گھر والے جو ہیں وہ کسی آپ کی مجبوری کی وجہ سے، آپ کے جانے کی وجہ سے مجبور بیٹھے رہیں. تو یہ سب چیزیں آپ چیک کریں گے، ایویلیویٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ٹاسک جو آپ کر رہے ہیں یا وہ ٹاسک آپ کو دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ میں جو مجھے وہاں پہ میری جو لرننگ ہو رہی ہے، جو اصلاح طلب کام ہو رہا ہے، جو بھی سیشن چل رہا ہے، اور ایک اور جگہ سیشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سیشن آن لائن ہو رہا ہے جو کہ بیسک ایویلیویشن پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک اور جگہ سیشن ہو رہا ہے جہاں پہ کسی قرآن کی آیت پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے اس میں سے کس چیز کی ضرورت ہے. سیلف ایویلیویشن یا اتقان کا لیول یہ ہوگا کہ 2 آپشن جب آ گئی اور دونوں ہی اس لیول پہ تھی کہ میں جو ہوں وہ میں فار انسٹنس کے یا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی میرے خیال سے بہت اسپریچول ہائی لیول پہ چلا جائے گا. یہ ایسے سمجھیں کہ آپ کو ایک آن لائن آپ کو سیشن لینا تھا اور آپ کو ایک جگہ پہ بہت امپورٹنٹ شادی پہ یا خون دینے جانا تھا، کسی کو بلڈ کی ضرورت تھی، ڈونیٹ کرنے آپ کو جانا تھا. تو آپ نے کہا کہ نہیں سیشن بہت ضروری ہے، تو آپ کے لیے سب کیا ضروری ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا. صحیح ہے. تو ٹاسک جو ہے وہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اس ٹاسک سے فائدہ کس کو ہوگا، صرف میری ذات کو ہوگا یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہوگا، اور کسی کی جان کو فائدہ ہوگا، کسی کی ایموشنز کو فائدہ ہوگا، یا میں ابھی سیشن سننے کے لیے لے لوں یا میں ایک اور سیشن پڑھانے کے لیے لے لوں. تو پڑھانے کے لیے سیشن لوں گی یا لوں گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور سننے کے لیے لوں گی تو وہ میری اپنی ہے. اگر اس کی ریکارڈنگ موجود ہے تو پھر میں کچھ اس کو اوور کم، یا میں کسی سے بول دوں کہ بھائی مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا کیا مس ہوا ہے میرا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مطلب اس ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ آپ نے فوکس بھی دیکھنا ہے کہ میرا فوکس کہاں، کن لوگوں میں زیادہ فوکس کر پاتا ہوں، کہ کون سے انسٹرکٹرز ہیں، کون سا ماحول ہے، کون سی کمپنی ہے، کون سی ایسا سینیریو ہے جہاں میں زیادہ فوکس کر پاتا ہوں. دوسری چیز ہے امپروو یور ٹائم مینجمنٹ اسکلز. تو دوسری چیز میں آپ کب آئیں گے، ڈسٹریکشن سے ہٹ کے. پھر آپ ڈسٹریکشن سے ہٹ کے آپ یہ دیکھیں گے ٹائم مینجمنٹ اسکل. تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا میں کھانا ابھی مجھے بنانا ضروری تھا، میں صبح بھی یہ کام کر سکتی تھی یا کر سکتا تھا. یا جو آج مرد ہیں وہ یہ سوچے کہ اچھا جو اس وقت میں جس کی وجہ سے رک گیا کہ نہیں میرے اس چیز سے گھر میں فائدہ ہوتا تو وہ میں پہلے بھی کر سکتا تھا، پری پلان کر سکتا تھا، یا میں کسی کو سبسٹیوٹ کر سکتا تھا، ریپلیس مجھے کوئی کر سکتا تھا. تو اس طریقے سے آپ ٹائم مینجمنٹ اسکل سے دیکھیں گے. اور آخری ٹائم کے لیے چیزیں نہیں رکھیں گے. یہ اتقان کے لیول پر ہوتا ہے. تیسری چیز ہے کہ اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ اینڈ گو بائی اے ٹو ڈو لسٹ. یہ بھی اتقان کا لیول ہوتا ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں. اب یہ بھی یعنی کہ یہ بھی آپ کے کانشیس ایفرٹ پہ ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہو، آپ کو پتا ہو کہ میرے ایک ہفتے میں کیا کیا کام تھے، ایک ہفتے میں میرے پاس کیا کیا پلان تھا، مجھے کیا کیا سیشنز کس ٹائم پہ لینے تھے، یا مجھے جو ہے نمازیں جو میری پڑھنی تھیں تو نمازوں کے اب ٹائمنگز کیا ہیں، کیونکہ ٹائمنگز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو کس ٹائم پہ مجھے مسجد پہلی صف میں اگر جانا ہے تو مجھے اپنے ٹائمنگز کو اس کو دیکھنا ہوگا. تو میں اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسے کون سے کام ہیں جو میں اس سے پہلے کروں، اس کا گھر سے باہر نکلوں تو میں فلاں چیز لیتا ہوا آ جاؤں، تو میرے 2 کام ہو جائیں گے. اب یہ کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی 4 بجے اگر عصر کی اذان ہوتی ہے، جماعت شروع ہوتی ہے، تو 4 بجے ہی آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور گھر میں امی کہہ رہی ہیں پہلے مجھے سامان دہی لا کے دو، یا مجھے جو ہے نا کوئی سبزی لا کے دو کیونکہ مجھے کھانا بنانا ہے، تم بہت دیر میں آؤ گے. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ اس طریقے سے دیکھنا کہ جس سے آپ کا جو کنسنٹریشن لیول کم ہو. اب وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. چوتھی چیز ہے ایکسپینڈ یور ہورائزن. اب اس میں اتقان میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کسی ایک لیول پہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے معاملات پہ، کہ آپ صرف یہ کہیں نہیں میں صرف اپنی نمازیں امپروو کر لوں بس، اب مجھے اور کچھ امپروو نہیں کرنا. یا آپ یہ سوچیں کہ مجھے جو ہے نا وہ صرف اپنی عبادت، مجھے اپنے روزے جو ہیں ان پہ کام کرنا ہے، بس روزے رکھوں گا میں، اس کے علاوہ میں چیریٹی کچھ نہیں کروں گا. تو ہورائزن اپنا یا اپنے جو ایکسپینڈ کرنا اپنی نیکیوں کو، وہ جو ہے آپ کا اتقان کے لیول پہ آپ کو لے کے جاتا ہے. ایویلیویشن آپ نے ان 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں میں نے ایکسپلین اس لیے کی ہیں کیونکہ آپ کی ایویلیویشن جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ان 3 چیزوں پہ کر رہے ہیں. آپ اصلاح کے لیول پر ہیں اور ہوں گے، میں اور آپ کسی نہ کسی عادت یا کسی نہ کسی لیول پہ اصلاح کے لیول پر ہوں گے. کسی نہ کسی چیز میں ہم احسان کے لیول پر ہوں گے، جو کہ میری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت مجھے ہی دی ہو، وہ خصوصیت کوئی آپ کو دی ہو جو آپ احسان کے لیول پہ کر رہے ہو. آپ صبر بہت زیادہ کر رہے ہو. کوئی انسان جو ہے وہ آؤٹ ڈور بہت زیادہ کام کر رہا ہو، کوئی انسان جو ہے وہ انڈور بہت زیادہ کام کر رہا ہو. احسان کا لیول ہے کہ جو آپ کا بنتا نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو خوبصورتی سے کیا، یا اس کو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اتقان کا لیول ہے کہ بہت زیادہ فائدہ سوچا، ہر ایک کا فائدہ سوچا.
اور یہ فائدہ سوچا کہ دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، اپنی ذات سے اور اپنے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا، ڈسٹریکشن بھی نہ ہو، یعنی کہ سب چیزیں انکلوڈ کر کے اتقان کا لیول آتا ہے، جو کہ ہمارا اچیومنٹ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ نفس مطمئنہ، جیسے عروسہ نے جس کو مینشن کیا کہ نفس مطمئنہ جو ہے پھر وہ بن جاتا ہے. پھر اس کو یہ نہیں رہتا کہ اچھا، کیونکہ مرتے مرتے کیا ہوتا ہے کہ عبادت تو بہت کر لی ہم نے لیکن گھر والوں کا حق ادا نہیں کیا، بچوں کی تربیت ہی اچھی نہیں کر پائی میں، جوہر کے حقوق ہی نہیں پورے کر پائی میں، اور جن کا حق دینا تھا وہ حق ہی نہیں دے پائی. ہوتا نا آخر وقت میں، ارے وہ تو مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی، کب سے ملنے کے لیے کہہ رہی تھی، مل ہی نہیں پایا، یا ہم نے جو ہے نا فلاں بیمار تھا اس کو دیکھنا تھا وہ کری. تو وہ جو گلٹ ہوتے ہیں نا آپ کے، وہ نفس سے مطمئنہ کے نہیں ہوتے، تو وہ گلٹ فیکٹر آپ کا ریموو کرتا ہے اتقان کا لیول. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان شاء اللہ قرآن کی آیات کے تھرو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہ سورہ حشر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولتنظر، چاہیے کہ دیکھے ہر انسان، نظر کرے، ویو کرے. ٹھیک ہے، نظر کی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا کہ سوچے یا پیج پہ کوئی لکھے، بلکہ کہا ہے کہ دیکھے، ایک نظر ذرا جھانک کر آئے. نفس ما قدمت لغد، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. پھر دوبارہ بولا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ جو آیت ہے یہ سیلف ایویلیویشن کے لیے ون آف دی ویری ویری بیسٹ آف دا بیسٹ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ایک دو تین آیتیں اور بھی مینشن کی ہیں. سب سے بڑی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے. پتہ نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں ہم کہ نہیں ہیں. تو ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والے ہیں آپ یا میں. تو یہ دیکھیں، ہاں ایمان تو ہے ہمارے اندر الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے یہ آیت میرے اور آپ کے لیے آئی ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب تم ایمان لے آئے ہو مجھ پہ، بلیو کرنے لگے ہو، تو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، کانشیس ہو جاؤ. اور کیا کانشیس ہوتے ہوئے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کانشیس ہوتے ہوئے، مجھ سے ڈرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے مطلب یہ کہ میرے بارے میں کانشیس رہو. ٹھیک ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے. تو کچھ کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ ایویلیویشن کرنی ہے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو. اور اس کس چیز کو کرو؟ اپنے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے. اپنا فیوچر ذہن میں رکھو، اپنے فیوچر کی ایویلیویشن کرتے رہو. اور پھر واتقوا اللہ، دوبارہ تقوی اختیار کرو. اب اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں اچھا میں جو نا اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، پھر میری نمازیں امپروو ہوں. جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑا بہت سوچ لیں کہ شاید میری آخری نماز ہو، اس کے بعد میں کبھی نماز پڑھوں ہی نہ، تو میں ابھی قبر میں پڑھی ہوں تو کیا کام آئے گا، تو میرا آخری ڈیڈ جو ہے وہ نماز ہوگی. تو ایسے سوچتے سوچتے جو نماز پڑھیں گے تو پھر مجھے فکر ہوگی کہ میری نماز واقعی ریا والی نہ ہو، میری نماز جو ہے وہ کوئی ایسی بالکل چلتی پھرتی اور مرغی کے ٹھونگوں کی طرح نمازیں بس سجدے نہ کی ہوں، بلکہ اچھی میں نے پرفارمنس دی ہو. دوسری چیز جو علماء کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ جو اتقوا اللہ آیا ہے نا، پہلی دفعہ آیا، پھر آیا کہ اپنا ایویلیویشن کرو اور پھر تقوی اختیار کرو. تو اب یہاں پہ بڑی خوبصورت تفسیر کرتے ہیں جو میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ اس چیز کو سوچیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا فیوچر دیکھتے ہوئے، اب میں نے فیوچر دیکھا، اپنا فیوچر کیا دیکھا کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. تو میں نے پھر دیکھا کہ اچھا میری نیکیاں کتنی ہو گئی ہیں، میرے کتنے صدقہ خیرات ہوئے ہیں. تو ظاہر پتہ ہوتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے اپنی زندگی میں نمازیں کیسی پڑھی ہوئی ہیں، یا میرا جو ہے نا اللہ سے معاملہ کیسا چل رہا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا چل رہا ہے. تو انسان کا نا انالیسس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ مفسر کہتے ہیں کہ جب آپ جیسے ہی اپنے فیوچر پہ نظر رکھتے ہیں نا، آپ پھر ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں یہ تو کوئی تیاری ہوئی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا دن ہے. اور وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ قیامت کا دن آنا. صرف قبر پہ ہی میرے ساتھ جو 3 چیزیں میرے ساتھ جائیں گی، میری اولاد، میرے اعمال اور میرے مال، اس کے بارے وہ جو میرے ساتھ جائیں گے، صرف میں اسی کا سوچ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ واتقوا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ جو مفسر ہیں بہت پیاری اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، جو کہ میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ تینوں چیزیں کرنی ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھنا، یا پھر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا. جی امن بولیے، امن نے ہینڈ ریز کیا تھا. اچھا چلیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین ہر وقت کانشیس رہیں، ہر وقت اپنے اصلاح کے، اپنے اسٹینڈرڈ کی فکر کرتے رہیں، آخرت کے شک و شبہات سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں، حرام سے باز رہنا اور حرام کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا. یہ بھی نہیں کہ صرف حرام سے، جیسے ثنا نے وہ جب بولا نا یہ اس چیز کو، ثنا شہباز جب تھی کہ میں سود سے اوائڈ کرتی ہوں، تو صرف سود ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کو سود کی طرف لے کے جائے. وہ لوگ جو سود کھاتے ہوں یا وہ لوگ جو سود کو
کے اگینسٹ نہ ہوں، یا وہ لوگ جو ان کے گھر میں انسٹالمنٹ پہ آئی بہت ساری چیزیں ہوں، یا مورگیج پہ گھر لینے پہ بڑا کنوینسڈ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ لائف سٹائل جو آپ کو سود کی طرف لے جائے، وہ ہر چھوٹی چیز جو ہے اس کو اوائڈ کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں یہ کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد میں جو بتایا جاتا ہے کہ فرائض نوافل ان کی بھی آپ نے کوالٹی دیکھنی ہے، کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہی نہیں کہ میری نمازیں ہوئی نہیں ہوں، بلکہ میری نماز جو ہے یا میرے نوافل جو ہیں وہ کتنی کوالٹی کے تھے، اور کون سی نماز جو ہے وہ کم کوالٹی کی تھی۔ اوکے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بولا نا کہ ولتنظر نفسم، یہاں پہ ایویلیویشن بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ صرف مولویوں نے نہیں کرنا ہے، یہ صرف ماڈریٹرز نے نہیں کرنا ہے، بلکہ نفسون اسم نکرہ ہے، مطلب یہ کہ ان جنرل ہے، یہ ان نفس نہیں ہے بلکہ نفسن ہے، کہ ہر نفس یہ دیکھے، ہر نفس، تو ہر نفس کو اپنے آپ کو یہ بوڑھا انسان نہ دیکھے کہ اچھا میں نے آخرت میں اپنا کیا کمایا تو میں فکر کروں، یا کوئی اسکالر دیکھے یا کوئی مولوی دیکھے، بلکہ ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ نے یہ آیت بتانی ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو بیٹھ کے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، جو نمازیں پڑھنے والی اس ایج میں آ گئے ہوں 10 سال سے اوپر یا 10 سال، ان کو آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تھوڑے سے کانشیس ہو جاؤ، اور آپ یہ دیکھو کہ آپ بچوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے آگے کیا بھیجا، آخرت کے لیے آپ نے آگے کیا اسٹور کیا ہے، ریسٹور کیا کیا آپ لوگوں نے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ پہلے تقویٰ ہے، پھر آپ نے فیوچر دیکھنا ہے، تقویٰ کو دیکھتے ہوئے فیوچر دیکھنا ہے، فیوچر دیکھتے ہوئے پھر آپ کا تقویٰ دوبارہ بلٹ اپ ہوگا، ٹھیک ہے؟ فیوچر کو دیکھتے ہوئے تقویٰ، جیسے کوئی آپ کو، جیسے آپ بازار جا رہے ہو نا، تو آپ پیسے رکھیں اپنے پاس، 100 روپے رکھیں، 100 روپے چونکہ یہاں زیادہ، تو آپ سمجھیں آپ 10,000 روپے رکھیں اور آپ باہر جائیں بازار میں، تو آپ کے ہسبینڈ کو پتا ہو یا آپ کے دوست کو پتا ہو کہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، تو آپ بہت کیئرفلی گھر سے نکلیں، یہ سوچ کے میں 10,000 کی ہی شاپنگ کروں گی یا کروں گا، گروسری کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے۔ اب آپ جب مارکیٹ میں گئے ہیں، تو جیسے ہی آپ مارکیٹ میں انٹر ہوئے، تو آپ نے ایک دو چیزیں ایسی دیکھنا شروع کر دی کہ جو نیڈڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، لسٹ میں نہیں تھی، تو آپ کی جو بہن تھی یا آپ کے ہسبینڈ تھے یا وائف تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ کے پاس پیسے کم ہے، جیسے ہی وہ آپ کو یہ سچویشن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، تو وہ آپ کو یہ بار بار جو بولے گا، دیکھو پیسے کم ہے، سوچ سمجھ کے خرچ کرو، پیسے کم ہے، یہ دیکھ لو کہ ہمیں جو چیزیں لینی ہیں، اس کے بعد اینڈ میں دیکھیں گے کیا بچتا ہے، پھر وہ والی شاپنگ کر لیں گے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کرائٹیریا بتا رہے ہیں۔ اور جو ایک اور چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ تمہارے پاس کرنسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو تم نے وہاں پہ اپنے اسپینڈ کرنے کے لیے آخرت کے دن میں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم وہ کرنسی ایکسچینج کرا لیتے ہیں، امریکہ جانا ہو تو ڈالرز کرا لیتے ہیں، UK جانا ہو تو پاؤنڈز کرا لیتے ہیں، تو ایک انسان دنیا میں بھی ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کل جو جا رہا ہوں تو میں نے اس کے لیے کیا سیونگ کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ سیونگ کرتا ہے بلکہ وہ ٹرانسفر بھی کراتا ہے کرنسی۔ تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کرنسی یعنی کہ وہ اعمال جو زیادہ ویٹ والے ہوں، جن کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ ان کا ویٹ ہوگا، اور آپ کو حدیثوں میں بارہا وہ چیزیں ملتی ہیں کہ میزان میں 2 چیزیں ڈالی جائیں گی لیکن کسی کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور آپ کسی کا غیبت کریں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ کی نیکیاں چلی گئی ہیں، تو کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، سود کھانا، ایک کبیرہ گناہ، یا جن کا بہت زیادہ ویٹ ہو ان اعمال کو، وہ دیکھنا کہ آپ کا جو ہے فیوچر جو ہے اس میں آپ نے کیا ریسٹور کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فنا ہونے والی چیز جو ہے اس کی بجائے بقا ہونے والی چیز جو ہے اس پہ توجہ دینا، کہ یہ ضرور دیکھنا کہ میں جو کام کر رہی ہوں فیوچر کے لیے، جو بھی میں ڈیسیجن لے رہی ہوں، چاہے وہ 2 منٹ کا فیوچر ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس کو کس سے کمپیئر کروں؟ آخرت سے، فنا ہونے والی چیز ورسز بقا ہونے والی چیز، ٹھیک ہے، جو باقی رہے گی اور جو فانی ہے اس کو میں ہمیشہ ذہن میں رکھوں کہ اب میں جو 2 منٹ بعد بھی میں نے جو کرنا ہے، میں سوچ رہی ہوں میں یہ کام کروں، تو میں یہ دیکھوں کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، ایویلیویشن کرنے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں۔ اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے گھر ہی بولا ہے، تو گھر کیسے بولا ہے کہ جیسے آپ کوئی جب پلاٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کتنا ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بحریہ میں لیں کہ ہم جو ہے نا وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیں، یا ہم گلبرگ میں لیں، یا ہم ڈیفینس میں لیں، بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھی گھر بولا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے زیادہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، زیادہ بہترین جگہ ہے۔ اور پھر یہ کہ قبر میں ہمارے پاس کیا اسٹاک ہوگا۔ اب آپ کے جو بچے ہیں نا، بچے، ان کی میں مثال آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے، آپ کہیں گے بیٹا فلاں پھوپھی کی شادی ہے یا خالہ کی شادی ہے، تم نے ڈانس پریکٹس کرنی ہے کیونکہ تم نے ریپرزینٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سب کزنس شادی کریں گے تو آپ بھی اس میں، اور یہ چل رہا ہے آج کل مہندی پہ جو ہے وہ ڈانس چل رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی سب کزن وزن جمع ہوتے ہیں، لڑکے وڑکے جمع ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں،
تو بچوں کو آپ بالکل ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے شادی میں پارٹیسپیٹ کرنا، دیکھو تھیم کیا ہے، سوٹ پہننا ہے سب نے، شیروانی پہننی ہے سب نے، یا فلاں کلر سب نے تھیم، وہ گرین تھیم کے جو کپڑے ہیں اس طرح ہوگا. تو یہ آپ بڑے بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا، اور یہ دوسرے عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہے تو ہم یہ کریں گے. دوسرا میٹر یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کی موت کے لیے جنازہ پڑھنے کو تیار ہیں. مطلب پوری شادی وہ مہندی میں ڈھولک بجائیں گے، وہ کریں گے، ڈانس کریں گے، لڈیاں ڈالیں گے، اور وہ پوری پرفارمنسز دیں گے، ہوٹنگ کریں گے، شور کریں گے، گاڑی ہو سکتا ہے شوفر سروس بھی دے رہے ہوں کسی کو. لیکن کیا آپ کے بچے جنازے کے لیے، آپ کا جب جنازہ ہو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ تو جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں دنیا کے لیے بچوں کو کتنا پریپیئر کر رہی ہوں، جو خاص طور پہ پڑھائیاں بھی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. گھر میں تو ان کو کوئی ایجوکیشن مل ہی نہیں رہی، نہ ماحول ہے، نہ حالات ہیں، نہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کے علاوہ کہیں اور کریں. یا تو آپ کے گھر میں واقعی اتنی سپورٹ ہو کہ آپ کے شوہر اتنے سپورٹیو ہوں، یا آپ خود اتنی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوں، یا مرد جو ہیں وہ اتنے ہوم اسکولنگ کی سینس رکھتے ہوں. اور ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو انگلش میتھس اردو آتا، بلکہ بچوں کو پورا سوشلائز کرانا، بچوں کو بلی سے بچانا، بلی ہو جائے تو کیسے ان کو جو ہے نا ڈیل کرنا، ڈیفینڈ کرنا، اٹیک کرنا، یہ چیزیں پوری اسکلز سکھانا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ اتنے ٹرینڈ ہیں تو آپ ضرور اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے ہوم اسکولنگ کرائیں. لیکن جو پاکستان کا جو حالات ہیں، میں تو کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ وہ ہوم اسکولنگ کریں، الا یہ کہ واقعی ان کے گھر میں حالات ایسے ہوں یا ان کا کنٹرول ہو گھر میں کہ ہاں میرا کنٹرول چلتا ہے اور مجھے سینس بھی ہے چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی آسانی کر دیتے ہیں. لیکن ہے کیا کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم اسکولوں میں نہیں اتنا وہ کر سکتے، لیکن ہم دنیا کی ہر چیز میں بچوں کو ریس میں لگایا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں بچوں کو آگے کیا ہوا ہوتا ہے، سوائے سے کہ آخرت میں. بچوں کو کچھ پتہ ہے کہ ایک ایونٹ ایسے ہونے والا ہے جنازے کا، تو تم اس میں کتنا آگے کھڑے ہوگے. مہندی میں تو سب سے آگے کھڑے ہو جاؤ بیٹا، تمہارا سب سے آگے، تم سب سے اچھا ڈانس کرنا. شادی میں سب سے اچھے گروپ فوٹو میں سب سے آگے کھڑے ہونا، بڑا ایکشن مار مار کے، پاؤٹ فیس بنا کے. لڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا سب لہنگے پہن رہے، تم بھی لہنگا پہنو. نماز جنازہ کی تیاری کیسی ہے، یا آخرت کے جو معاملات ہیں ان کی تیاری کیسی ہے، ان کی وراثت کے کیسے ان کو بتائے ہوئے، یہ یہاں پہ علماء بتاتے ہیں کہ ایویلیویشن جو ہے نا پھر اس لیول پہ اپنی لے کر آؤ. ضروری نہیں ہے کہ تمہاری ایویلیویشن یہ ہو کہ تم صرف بچوں کو نماز روزہ یہ بتاؤ، بلکہ ہر وقت ایویلیویٹ کرو کہ اب جو میں بچے کی میری ٹریننگ ہو رہی ہے، بچوں کو جو میں جس چیز کے لیے تیار کر رہی ہوں وہ کیا معاملہ ہے. تو اس میں چونکہ جنازہ پڑھانے میں بچے بالکل زیرو ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار ہوں. فیملی گیدرنگ میں میرے بچے ہر چیز میں آگے ہوں، اور کیا ہو، کسی کو قرآن پڑھانا ہو میرا بچہ ریڈی ہو اس کے لیے، میرے کسی کو تربیہ کرنی ہو میرا بچہ ریڈی ہو اس کے لیے، کسی کو جو ہے نا فرسٹ ایڈ چاہیے ہو، ایک دم کسی کا کوئی ہارٹ اٹیک آنے والا ہو، یا کسی کو بی پی، یا میرے بچے کو یہ اسکلز آتی ہوں کہ وہ سب چیزیں. یہ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایویلیویشن اب آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ آپ یہ معاملہ کریں کہ میرا بچہ کیا کیا اسکل سیکھ رہا ہے. تو جان بچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. ایک کسی کی جان بچانے کی ایفرٹ ہی کرنا، کہ کوئی سانس کسی کا اکھڑ رہا تھا، کسی کے منہ میں ایک دم کوئی کوائن چلا گیا، تو اس کو صرف جیسے سوئمنگ میں بھی لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں سوئمنگ کرتے ہوئے، تو اس کے بچوں کو ٹریننگ دینا کہ بچے اگر آپ کہیں بیچ پہ جاؤ یا کہیں بھی آپ ہو اور کوئی ڈوب رہا ہو تو آپ نے اس کو کیسے بچانا ہے، تو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے اس کو. یہ چھوٹی چھوٹی نیتوں کے ساتھ ہم بالکل بیسک چیزوں پہ بچوں کو پال رہے ہیں، بالکل بیسک چیزوں پہ. جب ہم لارجر دین لائف چیزوں کو دیکھیں گے تو ایویلیویشن کا مطلب یہی ہے کہ میرا اتقان کے لیول پہ میں کام کر رہی ہوں، اتقان کے لیول پہ میں کام کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے یہ کہ میری خود کی بھی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو، دوسرا یہ کہ میرے جو بچے ہیں وہ بھی اس لیول پہ میں ان کے کرائٹیریا بناؤں. یہ نہیں ہے کہ اچھا بس باہر امیگریشن نہیں ہوا ہم باہر نہیں جائیں گے تو ہم بہت احسان کے اتقان کے لیول پر ہیں، بلکہ اگر باہر والے بھی کوئی یہاں پر آ جائے تو وہ بھی میرے بچے سے جو ہے نا وہ کسی یوز سے یہ نہ ہو کہ اچھا تم تو پاکستانی تو بہت پیچھے ہو کسی چیز سے، یا تم مسلمان ہو تو تم لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ میں ان کو ہائی ٹیک سکلز اس کو سکھائی ہوئی ہوں میں نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. تو جب تم یہ ایویلیویشن نہیں کرو گے نا، یہ ایویلیوشن پروسیس جو لوگ روک دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تم کس کو کاپی کر رہے ہو یا کس کو کاپی نہ کرنا وارن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تکونوا، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح، ان کو کاپی مت کرنا یا ان کی جیسے جو ہے نا ماڈل نہیں اپنانا. نسوا اللہ، جنہوں نے کیا کیا، ایویلیویشن نہیں کی. ایویلیویشن کا مطلب ہے کہ وہ یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارا جو لیول ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ہے نا. جب آپ کو یہ لیول آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کو اللہ کی عظمت پتہ چلتی جاتی ہے، اللہ کی شان پتہ چلتی چلی جاتی ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، پھر آپ ہر الرٹ رہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس بیسک معیار پہ رہتے ہیں، بیسک اسٹینڈرڈ پہ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تو مت ہو جانا ایسے لوگوں کی طرح
جو اللہ کو بھول گئے، ایویلیوشن کی ہی نہیں اپنی. فَأَنْسَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا انفسہم، ان کو اپنا نفس. سورہ حشر کی آیت ہے یہ 19. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا نفس بھلا دیا. وہ اپنے سیلف ایویلیوشن کر ہی نہیں رہے ہیں. ان کو یہ بھول ہی گیا کہ مجھے اور کیا امپروومنٹ لانی تھی اپنے اندر، مجھے اپنی لیول جو ہے ایویلیوشن کا اس کو احسان کے لیول پہ کیسے لے کے جانا تھا، مجھے اس کو لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند بنانا تھا. بس اپنے ہی علم کو حاصل کرتے رہے، اپنے ہی فائدے کا سوچتے رہے، یا فائدے کا سوچا بھی کسی سے بڑھ کر تو بس شوہر بیوی بچوں ماں باپ ان تک رہا، یا جنہوں نے اچھا معاملہ کیا ان کے ساتھ اچھا معاملہ رہا. وہ لوگ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ تو قطع رحمی کرنے میں سب سے آگے آگے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو وہ پھر کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ہی سیلف ایویلیوشن بھلا دیتا ہے. وہ اپنی ایویلیوشن کر ہی نہیں پا رہے ہوتے، ہر وقت اپنے آپ کو تھپکی دے رہے ہوتے ہیں، نہیں یو آر آن اے رائٹ پیتھ، تم بالکل صحیح راستے پر ہو، صحیح کر رہی ہو، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ، ان کو ایسے ٹھیک کرنا چاہیے تھا، وہ ایسے ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی مارجن مت دینا ان کو. اولئک هم الفاسقون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر سیلف ایویلیوشن کا جو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی نافرمان ہیں، وہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، فسق والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ آج 3 آیتیں جو ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ یہ والی آیت تک ہم ختم کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اس کے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کا جو ایک آخر میں بتا رہے ہیں نا اسی آیت میں، وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. تو اصحاب الجنہ جو ہیں اصحاب النار سے برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے، دونوں کے رزلٹ میں، دونوں کی پرفارمنسز میں، دونوں کے کاموں میں، دونوں کے کمپرومائزز میں، دونوں کی عبادات میں جو ہے نا وہ لا یستوی ہیں، برابر نہیں ہیں، ایکول نہیں ہیں. وہ ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں آخرت کی، اور جو اصحاب النار ہیں وہ دنیا کی ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ بنا لیں، کس کی لیگ پل کریں، کس کو بلی کریں، کس کو اذیت پہنچائیں، ان کا دماغ یہاں ہی وہ بھی ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ایویلیوشن کو انیٹ کر کے رکھا ہے، بٹ وہ ان کی ایویلیوشن کو جنت جہنم میں لے جاتی ہے. اور اصحاب الجنہ کی ایویلیوشن جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ اصحاب النار سے ڈفرنٹ ہونی چاہیے. تو یہ فرق ہونا چاہیے کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہندو ہو یا کرسچن ہو، یا ایسا کوئی شخص ہو جو اپنی آخرت کو فکر ہی نہ ہو، ہے نا، اور وہ ایمان بھی نہ لا رہا ہو، عمل بھی نہ صحیح کر رہا ہو اپنے، تو اگر میں بھی میری شادی بھی جو ہے نا وہ ہندوانہ طریقے پہ ہیں، اور میرے معاملات بھی ہندوانہ طریقے پہ ہیں، یا کرسچن کی طرح میں بھی سیلیبریشن کر رہی ہوں، یا کرسچنس کی طرح میں بھی برتھڈیز منا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، لا یستوی اصحاب النار. برابر نہیں ہو سکتی پھر تم ان کے ساتھ، ان کا تم دنیا میں جو پرفارمنسز دے رہی ہو ان کے ایکول نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کا آخرت میں بھی انجام جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اصحاب الجنت ہم الفائزون. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں. تو تمہیں ہو سکتا ہے دنیا میں یہ فیل ہو رہا ہو کہ سیلف ایویلیوشن، اچھا میں نے آج کم کھایا، میں نے آج زیادہ روزے، میں نے اس ہفتے زیادہ روزے رکھ لیے، سردیوں میں دن شارٹ ہوتا ہے تو میں نے روزے زیادہ رکھ لیے، یا میں نے تہجد میں نمازیں پڑھ لی تو وہ تو اس کی نیند بھی پوری ہو گئی، وہ تو صبح فریش بھی اٹھی ہے، یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں. تو جب ایویلیوشن انسان کر رہا ہو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ دنیا میں بظاہر کامیاب انسان نہیں لگ رہا ہوتا، دنیا میں اس کو اپنے آپ کو لوزر ہی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں لوزر انسان ہوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم الفائزون، جنت والے جو ہیں، جو ایویلیوشن کرنے والے ہیں، خاص ایویلیوشن ہوتی ہے ان کی جو اپنے سیلف کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ نہیں بھلوایا ہوتا. اور اس میں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ جو ہے نا ٹرم، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا آپ ایسے یاد رہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا جو نفس ہے اس کا شر کیا ہے، اس کی خیر کیا ہے. اتنی ایویلیوشن اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو بالکل دیتے ہیں 100%. وہ ایویلیوشن اگر آپ جب اپنی کرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے، یہ چیز مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے، یہ چیز مجھے ڈی موٹیویٹ کرتی ہے. آپ کو اپنے بارے میں اتنا پتہ ہوتا ہے، لٹرلی دنیاوی طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا اتنا لوگوں سے ملنا جلنا جب ہوتا ہے، میں ہر وقت مجھے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پہ ایک شخص اپنے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتا ہے، میں ایز کمپیئر ٹو، یعنی کہ وہ زیادہ اچھا جانتا ہے اور میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں تو بہت کم جانتی ہوں اپنے بارے میں. وہ اتنے اچھے مجھے بتا رہا ہوتا ہے کون سا کھانا کو اس کا بی پی ہائی کر دیتا ہے، شوگر لو کر دیتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانے سے پہلے پانی پینا، کھانے کے بعد پانی پینا، واک نہیں کرنا، کسی کا کہ کون سے سٹریس جو ہے وہ لے سکتی ہے، کون سے سٹریس نہیں لے سکتی. دنیا میں وہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ خواتین اور مرد حضرات بھی اپنے آپ کو اتنا چیک اینڈ بیلنس اپنے اوپر رکھتے ہیں. اور اگر میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب یہ کر سکتی ہیں اس لیول پہ، تو میں تو آخرت کے لیول پہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کرائٹیریا دیا ہوا ہے، یا تو مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ حدیث کیا ہے یا قرآن کیا ہے. ان شاء اللہ جیسے جیسے اضافہ ہوگا علم میں تو ہوگا، لیکن جتنا پتہ چل چکا ہے میرے پاس تو ایک پورا سیٹ کرائٹیریا ہے. مجھے سب پتہ ہے کہ شوگر سالٹ کا کیا فرق پڑے گا، کتنا نمک، کتنا میٹھا بننا ہے، کتنا نمک ڈالنا ہے، کتنا کڑوا کرنا ہے اپنے مزاج کو، اپنے معاملات کو.
تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس ان آیات کو، جو آپ ہر جگہ غور و فکر کریں گے، جس میں اصلاح جو ہے وہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس اصلاح کا مطلب ہے کہ کوئی چیز گڈ ہونا، کوئی چیز پراپر ہونا، کوئی چیز رائٹ ہونا، کوئی چیز جو ہے نا وہ رائٹ ہونا، یعنی کہ اصلاح کے بعد جب آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، اب جو میں عمل کر رہی ہوں، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، کوئی بھی، کسی کو اسمائل کرنے کا عمل ہو سکتا ہے، تو وہ کوئی نامحرم ہوگا تو یہ آپ کا عمل اسمائل نہیں ہے، اٹس ناٹ اے سننا ٹو اسمائل نامحرم کو کرنا، لیکن آپ کسی بچے کو کرتے ہیں یا کسی سیم جینڈر کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ تمہارے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ایک صدقہ ہے، تو آپ کے پاس پیسے نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے تو مسکرا دیں، مشورہ دے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہے۔ لیکن اب اس کو کس سینیریو میں کرنا ہے، تو یہاں پہ اصلاح جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ میرا کوئی بھی عمل جو ہے وہ صالح کیسے ہوگا، گڈ، پراپر، رائٹ اور ریسٹور ہوگا، یعنی کہ میں اس کو پھر محفوظ بھی رکھوں، میں نے کوئی بھی کام کر دیا میں لوگوں کو بتاتی نہ پھروں، یا میں اس کے بارے میں جلتی کرتی نہ رہوں کہ اچھا میں نے تو کھانا کھلا دیا، وہ تو میں یہ کر لیتی، یا میں نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا، مجھے تو سنا دینا چاہیے تھا، صبر نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس طرح وہ ریسٹور نہیں رہتا ہے آپ کا عمل، ٹھیک ہے، بہت پراپر اچھا رائٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ شیطان کہتا ہے اس کو جلدی سے اس کا ضائع کرو عمل، کیسے اس نے اپنے عمل جو ہے نا وہ جمع کر لیے۔ اور پھر دوسری چیز ہے اتقان، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سائنٹیفک وے میں اور آرٹسٹک وے میں آپ کریں گے۔ آرٹسٹک وے میں کہ آپ کسی کی پینٹنگ دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جو جن کو سینس ہے اس چیز کی نا، پینٹنگ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کتنے زبردست اسٹروکس لگائے ہیں، کتنے زبردست کلر یوز کیے ہیں، کتنا زبردست جو ہے نا امیج استعمال کیے ہیں، اور اس میں اتنا بڑا میسج ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں دیکھتے ہوئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یہ آڑی تیری ٹیڑھی ترچھی لائنیں ماری ہوئی ہیں۔ تو یہ اتقان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹک وے میں کام کرنا، پراپر وے، پراپر سے بھی ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ واہ تم نے کیسے کیا، میں نے جی یہ کیا ایک خاص ٹرک تھی جو تم نے یہ سب چیزیں کر لی، کہ تم سے سب خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے، لوگ بھی خوش ہیں، اور تمہارا اپنا نفس بھی تم سے خوش ہے۔ یہ اتقان کا لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور احسان کا لیول کیا ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ابھی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپ خود سمجھ لیں کہ وہ احسان کا لیول کیا ہوگا۔ تو میں نے دونوں، ایک آپ کو بیسک لیول اور ایک ہائیسٹ لیول بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ پھر ان آیات میں ایک آپ نے میسج اپنے لیے یہ رکھنا ہے کہ خدا فراموشی جو ہے وہ خود فراموشی اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں۔ اگر آپ خدا فراموش ہیں، اللہ فراموش ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں پھر خود فراموش بھی کر دوں گا۔ تو اگر آپ خود فراموش ہیں نا، فراموش کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں کوئی سینس نہیں رکھتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے آپ سے محبت بھی نہیں ہے، اپنے آپ سے نفرت بھی نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ میں تو کسی قابل رہا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی کو فائدہ پہنچا نہیں رہا ہوں، مجھے تو ہر وقت آنے پڑتے رہتے ہیں، مجھے تو ہر کوئی کہتا ہے تم کسی قابل نہیں ہو، یہ نہیں ہو، یہ لیول بھی۔ یا یہ کہ اپنے بارے میں ہمیشہ خوش گمان رہنا بہت ہی زیادہ کہ بھائی میں تو بھائی بالکل سپیریئر چیز ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی خود فراموشی میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو، جب آپ دیکھیں نا کوئی انسان اپنی تعریفیں ہی کیے جا رہے ہیں، کسی کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا، یا ایک انسان اتنا ہی مایوس ہو گیا اپنی ذات سے، تو آپ اس کو کہیں کہ تم اللہ فراموش ہو رہے ہو اس وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ کیا ہے کہ وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے۔ نسوا اللہ ہوتا ہے تو فانساہم انفسہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اپنے لیے سب سے پہلے چیک کریں۔ بچہ آپ کے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے تو اس کو بھی بتائیں، جیسے بچہ آ کے کہے کہ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، تو اسے جب ڈسکشن کرنے کے بعد پتہ چلے۔ دوسرا یہ بچہ آ کے کہے کہ میں تو بہت ڈیموٹیڈ فیل کر رہا ہوں، تو آپ اس کو ضرور بتائیں کہ بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ نے کتنا مس کیا، آج کتنا یاد کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاص کام کیا تو آپ اسے وہ خاص کام کروائیں کہ یہ خاص تم نے بس اب اللہ کے لیے کرنا ہے، دس از بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا یہ عبادت آپ نے خاص اللہ کے لیے کرنی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا انالیسس دے دیں گے، اس کو اس کا ضمیر جگا دیں گے۔ سورہ یوسف سے بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویک۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے تو بتائیے۔ تینوں ٹرم سمجھ آ گئی ہیں؟ تینوں ٹرمز جو ہے نا اس کے بیس پہ اصل میں ہم قرآن اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، یہ تینوں ٹرمز ہمیں بتاتی ہیں کہ اصلاح، احسان، اتقان، یہ ایویلیویشن کے لیے تینوں کرائٹیریا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا اگر ہم بنائیں گے تو وہ پھر سنتی، یعنی کہ کوئی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ چلیں گے، کوئی کہتے ہیں ہم صحابہ کے پیٹرن پہ چلیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بالکل اپنے انہوں نے پیٹرنز وہی اپنائے ہیں جو اسی لیول پہ ہیں، بلکہ اتقان کے لیول پر ہی ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے لیول ہیں، کیونکہ ہر کوئی حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کی تینوں کی ٹریٹس ایک ساتھ نہیں لے سکتا۔ یا میں کہوں کہ میں حضرت خدیجہ کو پڑھوں، ان کی بھی ساری کوالٹی، مجھے بزنس سکلز زبردست آ جائیں، اور پھر مجھے حضرت عائشہ والا بھی جو ہے انٹیلیجنس وہ بھی مجھے مل جائے، اور تو وہ بھی نا کھچڑی بن جاتی ہے۔ وہ خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر کے بھیجا اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کے لیے، دین کے پرپس کے لیے استعمال کرے، اور ایویلیویٹ کرتا رہے کہ میں اور کیسے امپروو کر سکتا ہوں اور دین کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورہ ہے جو کہ
میری ون آف دا ویری فیوریٹ اس سینس میں ہے کہ میرا اس سے بہت زیادہ ایمان بھی جاگتا ہے، اور میں اس سورہ کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا ہل بھی جاتی ہوں، کہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب آپ کو کوئی ایسی سورہ چاہیے، وہ سورہ جو ہے وہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دے گی، وہ آپ کو آخرت سے کنیکٹ کر دے گی. تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر ایویلیویشن کی اگلی جو پاور پوائنٹ ہے ہمارے پاس، وہ اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں ہمارے پاس سولوشنز بھی ہیں، ٹپس بھی ہیں، ہیکس بھی ہیں، اذکار بھی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ، اور حدیث بھی ہیں. تو وہ کیا الفاظ ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں. وجیہہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اوکے، سو ہاؤ ڈو وی سیلف ایویلیویٹ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس میں ہم نے تینوں لیولز دیکھے ہیں، کہ اصلاح کا، احسان کا، اتقان کا. وہ امن بھی چلے گئے ہیں اور وہ بھی نہیں ہے. اقرا ریکارڈنگ سن لیں گے یہ لوگ. تو بہرحال تو یہ تینوں لیول جو ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی اصلاح، اپنا ایویلیویشن کا جائزہ لینا ہے، کہ میری امپروومنٹ عبادات کی، لوگوں سے معاملات کی کیسی ہونی چاہیے، اصلاح کتنی ہو گئی ہے، امپرووڈ لیول کتنا ہے، ریفارم کتنا لیول ہے، اس کو بیوٹیفائی میں نے کیسے کیا ہے. کہ میں اگر ایک کھانا بنا رہی ہوں تو ظاہر ہے میں نے کوشش کی کہ میں اس کو اچھی ریسیپی سے بناؤں، لیکن اس کو اصلاح کے لیول، احسان کا لیول کیا ہوگا کہ پریزنٹ بھی اچھے طریقے سے کروں. ٹھیک ہے. اتقان کا لیول کیا ہوگا؟ اتقان کا لیول یہ ہوگا کہ وہ نیوٹریشن جو بھرپور ہو، جو بھی اس کو کھائے اس سے اس کی جسم میں طاقت آئے، اور وہ اس کو نمازوں سے بھی غافل نہ کر دے. ایسا کھانا بھی نہ ہو. کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کھاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کھا کے تو میں بہت ہی سلیپنگ موڈ میں چلی گئی ہوں، یا بہت نیند آ رہی ہے، یا یہ کھانا کھا کے جو ہے نا مجھے گیس پرابلم ہو گئی ہے، یا مجھے یہ والا کھانے مجھے برننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اتقان کا لیول کیا ہوگا؟ اتقان کا لیول یہ ہوگا کہ آپ ایسا کھانا پلان کریں، یعنی کہ میں کھانے کی مثال اس دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ تینوں چیزیں ڈفرینشیٹ آپ کر پائیں. پھر آپ اتقان کا لیول یہ ہوگا کہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ میرے گھر میں اگر 4 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بچہ ہے جس کو تو سب چیزیں چاہیے، فیٹس بھی چاہیے، کاربس بھی چاہیے، اس کو تو میں ڈائٹنگ پہ نہیں ڈال سکتی. میرے ہسبینڈ ہیں، ان کی فلاں ایج ہے یا ان کی فلاں ہیلتھ ایشوز ہیں، تو ان کو میں یہ چیز مطلب یہ وہ بھی چیز ہو. یا کوئی بوڑھا شخص ہے گھر میں، اس کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پرابلم ہے، تو میں اس کا بھی. تو اتنی سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ معاملہ کریں گے تو وہ لیول کہلائے گا اتقان کا لیول. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ آیت جو ہے، نیکسٹ سورہ جو ہے اور نیکسٹ جو پاور پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. کسی بھی دن کر لیں گے، اگر ہمیں لگا کہ کوئی اور دن ایسا ہمیں ملتا ہے فری تو میں اس دن یہ والا کور کروا لوں گی. آپ لوگوں میں سے جو بھی اوکے چلیں اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگ بھی ان آیت پہ غور کیجیے گا اور ضرور دیکھیے گا. یہ والی جو آیت ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو کل کے لیے پہلے تو آپ سوچیں کہ میں نے کل کی کیا تیاری کی ہے. غد کمنگ، جو کمنگ سون والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. کل کی تیاری کا مطلب ہے کہ میری کل کی عبادات، میرے کل کی جو معاملات ہیں، کل کا جو میرا دن ہے وہ اس کی روٹین کیا ہے، اور اس دن جو ہے وہ مجھے کوئی کام ملا ہوا ہے، کوئی ٹاسک ملا ہوا ہے، کوئی اس کی میں نے کیا پریپریشن کی ہوئی ہے، یا یہ کہ کل کا دن میں آج کے دن سے بیٹر کیسے گزاروں. نامراد ہوا وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. تو میرا آج منڈے، کل ٹیوزڈے جو ہے میرا آج کے منڈے سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. پھر یہ کہ آخرت کو ذہن میں رکھیں کہ میری آخرت آج سے بیٹر ہو. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.